خدا کا خوف کرو فلک، اتنی دیر میں لوگ چاند پر جا کر واپس آ جاتے ہیں جتنی دیر میں تم صرف اپنی آنکھوں کا میک اپ کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایک بار پھر یقین دلاتی ہوں، وہاں سلمان انصر کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے اتنے ہتھیاروں سے لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشنا کی بیزاری اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور وہ سیدھا سیدھا طنز کرنے پر اتر آئی تھی، مگر اس کی کسی بات کا فلک پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی سکون و اطمینان سے اپنی پلکوں پر مسکارا کی ایک اور کوٹنگ کرتی رہی۔ اٹھ جاؤ فلک، اٹھ جاؤ، ہم کانسرٹ پر جا رہے ہیں، کسی فیشن شو میں نہیں، اب بس کرو۔ اس کی خاموشی نے رشنا کو کچھ اور تپایا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے سامنے پڑی میک اپ کٹ کو اٹھا کر بند کر دیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے یار، چند میں انتظار نہیں کر سکتی؟ فلک نے اس کے ہاتھ سے میک اپ کٹ چھینتے ہوئے کہا۔ مجھے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر یار جتنی جان فشانی سے تم میک اپ میں مصروف ہو، اس سے تمہیں ضرور کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ فلک اس کی بات کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر مسکارا لگانے میں مصروف ہو گئی۔ رشنا ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ فلک اپنے چہرے پر جمی اس کی آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میک اپ میں مصروف رہی۔ فلک، تمہیں آخر میک اپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں تو خدا نے پہلے ہی بہت مکمل بنایا ہے۔ میک اپ کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن میں کوئی خامی، کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے اس کے چہرے پر نظر جمائے رکھنے کے بعد رشنا نے کہا۔ ایک دلکش مسکراہٹ فلک کے چہرے پر لہرائی۔ ایک خاص ادا سے دایاں آئی برو اچکاتے ہوئے اس نے کہا، جانتی ہوں مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، مگر سلمان کو میک اپ پسند ہے، اور جو چیز اسے پسند ہے وہ فلک کو کیسے ناپسند ہو سکتی ہے؟ مس رشنا کمال، یہ سب سنگھار صرف اسی ایک شخص کے لیے کر رہی ہوں تاکہ اس کی نظر کہیں اور نہ جا سکے۔ اگر کوئی چہرہ اس کے خیالوں میں رہے تو وہ یہی چہرہ ہو، اگر کوئی وجود اس کی نظر کو اسیر کرے تو وہ یہی وجود ہو۔ فلک نے میک اپ کٹ بند کر کے دراز میں رکھ دی۔ دل تو اس بندے کا پہلے ہی جیت چکی ہو، اب باقی کیا رہا جسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ وہ بندہ تمہارے پیچھے اس قدر دیوانہ ہے کہ اس سب سنگھار کے بغیر بھی اس کی نظر تمہارے علاوہ کسی اور چہرے پر نہیں ٹکے گی۔ رشنا نے رشک آمیز حسرت سے کہا تھا۔ ایک تفاخر آمیز مسکراہٹ سے فلک اپنے تراشیدہ بالوں میں برش کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوبصورتی کی اگر کوئی حد ہوتی تو وہ حد فلک شیر افغن تھی۔ وہ مجسمے حسن تھی، جو نظر ایک بار اس چہرے کو دیکھ لیتی وہ دوبارہ کچھ اور دیکھنے کے لیے قابل نہیں رہتی تھی۔ اسے نظروں کا اسیر کرنے کا ہنر آتا تھا۔ بعض دفعہ وہ اپنے وجود کو آئینے میں دیکھتی اور خود اپنے سحر میں گرفتار ہو جاتی اور پھر سوچتی، اگر میں ایک عورت ہوتے ہوئے خود اپنے ہی عکس سے نظر نہیں ہٹا سکتی تو کسی مرد کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ یہ احساس اسے بیٹھے بٹھائے کلو پترا بنا جاتا۔ پھر وہ گھنٹوں آئینوں کے سامنے بیٹھے سنگھار میں مصروف رہتی۔ بہت سے لوگوں کو دنیا میں صرف ایک چیز ملتی ہے اور بس ایک ہی چیز ملتی ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں سب کچھ ملتا ہے اور سب کچھ ہی ملتا ہے۔ فلک شیر افغن دوسری فہرست میں آتی تھی۔ وہ شیر افغن جلیل کی اکلوتی بیٹی تھی اور شیر افغن جلیل ملک کے نامور انڈسٹریلسٹ تھے۔ اسے چاہا نہیں گیا تھا، بے تحاشا چاہا گیا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ کا بس چلتا تو وہ واقعی اسے پلکوں پر بٹھا لیتے۔ وہ خود پسند بھی تھی اور خود پرست بھی، مگر کوئی اور خامی اس میں نہیں تھی، یا شاید اس کا حسن کسی کو اتنی جرأت ہی نہیں دیتا۔ وہ فلک شیر افغن کی کوئی خامی ڈھونڈ پاتا۔ اس نے ہر جگہ سے ستائش پائی تھی، چاہے وہ گھر ہو یا اسکول، کالج ہو یا یونیورسٹی۔ وہ لڑکیاں بھی جو اس سے حسد کرتی تھیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی اس سے دوستی کی خواہش ضرور دبی رہتی تھی۔ بعض دفعہ کوئی دل ہی دل میں اس سے سخت بدگمان ہوتا، اسے ناپسند کرتا، اس کے بارے میں دوسروں سے غلط باتیں کہتا، اور پھر وہ ایک ہی بار میں اس سے مخاطب ہوتی، حال احوال پوچھتی، مسکراتی، اور اگلا چاروں شانے چت ہو جاتا۔ پھر اس میں کوئی مزاحمت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ اگلے کتنے دن وہ اس احساس کے ساتھ ساتویں آسمان پر رہتا کہ فلک شیر افغن نے اس سے بات کی ہے، اس کا حال احوال دریافت کیا ہے، اسے دیکھ کر مسکرائی ہے۔ پھر وہ دوبارہ کبھی اس کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ کر پاتا۔ وہ اکثر اپنے مخالفین کو اس طرح چت کیا کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں MFA کر رہی تھی، مگر اس کا حلقہ احباب لمبا چوڑا نہیں تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد محدود تھی۔ اس کی چند دوستیں وہی تھیں جن کے ساتھ اسکول کے زمانے سے اس کی دوستی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلق نہ صرف مضبوط ہوا تھا بلکہ اس کی دوستوں میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا تھا۔ رشنا بھی اس کی انہی گہری دوستوں میں سے ایک تھی، اور اس سے اور مریم سے ہی اس کا سب سے زیادہ میل جول تھا۔
فلک کے لیے رشتے تب سے آنے شروع ہو گئے تھے جب وہ اسکول میں تھی، مگر شیر افکر نے بڑی خوبصورتی سے سب کو ٹال دیا تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں اس کی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے بھی وہ جانتے تھے کہ فلک کے لیے کبھی بھی رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ نہ صرف بے پناہ خوبصورت تھی بلکہ ان کی ساری دولت کی مالک بھی تھی۔ پھر ایسی سونے کی چڑیا کو پھانسنے کے لیے شکاریوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ کیوں نہ ہوتا۔ وہ شروع سے کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی اور شروع سے اس کے پیچھے بھاگنے والوں کی فہرست بہت لمبی تھی، مگر فلک نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، یا پھر شاید اس کو کسی میں اتنی کشیشی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے بارے میں سوچتی، بلکہ وہ اکثر اپنی فرینڈز کے ساتھ مل کر ایسے اشاک کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ رشنا اکثر اس سے کہا کرتی تھی، جو لوگ خود خوبصورت ہوتے ہیں انہیں کسی دوسرے سے محبت ذرا کم ہی ہوتی ہے، اور عشق تو دور کی بات ہے۔ وہ ہر بار اس کی باتوں پر کہکا لگایا کرتی تھی۔ سلمان انصر سے اس کی ملاقات اپنی ایک دوست کی بہن کی شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ آواری میں سوئمنگ پول کے کنارے ایک ٹیبل پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی حسب معمول بہت سی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور اس بات سے آگاہ بھی تھی اور بے پرواہ بھی۔ اپنی دوستوں کے کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اس کی نظر سوئمنگ پول کے دوسرے کنارے پر موجود ایک ٹیبل پر پڑی تھی۔ سیاہ جینس اور اسی رنگ کی لیدر کی جیکٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ بندہ اس ٹیبل کی سب سے خاص چیز تھا۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے کے نقوش کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کی بات سن رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس سے کوک کے سپ لے رہا تھا۔ فلک چاہتے ہوئے بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پائی۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہی تھی، اور کچھ دیر بعد اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ صرف فلک کی توجہ کا مرکز نہیں تھا، کچھ اور نظریں بھی بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، اور اس احساس نے پہلی بار اسے حسرت سے روشناس کروایا تھا۔ اس کے دل میں بڑی شدت سے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ رشنا، یہ جو سوئمنگ پول کے دوسری طرف ٹیبل پر بلیک آؤٹ فٹ میں جو بندہ ہے اسے جانتی ہو؟ اس نے اچانک رشنا سے سرگوشی میں پوچھا، جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رشنا نے نظر دوڑائی تھی۔ نہیں یار، یہ کوئی نیا بندہ ہے، کم سے کم میں واقف نہیں ہوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر فلک نے یہی سوال ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی اپنی دوسری دوستوں سے کیا تھا۔ سب کا جواب نفی میں تھا۔ رمشا سے پوچھو، میرا خیال ہے یہ اس کے بہنوئی کا کوئی دوست ہوگا، رشنا نے اس سے کہا تھا۔ وہ رشنا کے ساتھ اٹھ کر سٹیج کی طرف آ گئی تھی۔ وہاں رمشا دلہا دلہن کے ساتھ بیٹھی تصویریں بنوا رہی تھی۔ فلک نے اسے ایک طرف بلوایا اور اس بندے کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ یہ سلمان انصر ہے، اسد بھائی کا کزن ہے، اس نے آ کر اپنے بہنوئی کا نام لیا تھا۔ فلک نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اس سے ملوائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اسد بھائی کا چھوٹا بھائی جمشید بھی اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس تمہیں لے جاتی ہوں، ظاہر ہے وہ خود ہی ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا تعارف کروا دے گا، رمشا نے اس ٹیبل پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ فلک دھڑکتے دل کے ساتھ رمشا کے ساتھ اس ٹیبل کی طرف آ گئی تھی۔ وہ دور سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، پاس آ کر اس سے زیادہ اچھا لگا تھا اسے۔ رمشا کے ساتھ جب وہ اس ٹیبل کے پاس پہنچی تو رمشا نے جمشید سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ پھر جمشید نے باری باری ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے لڑکوں کا تعارف ان سے کروایا تھا۔ سلمان انصر نے اپنے تعارف پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا تھا، پھر وہ پہلے کی طرح ارد گرد نظر دوڑانے میں مصروف ہو گیا۔ فلک کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ وہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دوسرے لڑکوں کی طرح اسے ستائشی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ٹھیس سی لگی تھی، کچھ دل گرفتہ سی۔ وہ واپس اپنی میز پر آ گئی تھی۔ فنکشن کے اختتام تک اس کی توجہ اسی پر مرکوز رہی تھی، مگر اس نے سلمان انصر کو ایک بار بھی اپنی طرف متوجہ نہیں دیکھا۔ اگلے کئی دن وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ چہرہ جیسے اس کے دماغ میں کہیں فیڈ ہو گیا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ سلمان انصر سے اس کی دوسری ملاقات پیرس میں ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگز تھامے باہر کی طرف آ رہا تھا، جبکہ وہ اندر جا رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتے دیکھ کر فلک کے قدم رک گئے۔ ہیلو۔ پاس آنے پر فلک نے بےتابی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نہیں تھی۔ فلک کو شوق لگا، کیا مجھ میں ایسی کوئی بات بھی اسے نظر نہیں آئی کہ یہ مجھے یاد رکھتا؟ اس نے سوچا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، فلک نے کچھ دل گرفتہ ہو کر 2 ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک دم مسکرایا۔ مجھے یاد آ گیا، کیسی ہیں آپ؟
اس کی مسکراہٹ نے فلک کی ساری سنجیدگی دور کر دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فائن۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں آپ کو لنچ کی آفر کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اس سے کہا تھا۔ وہ اس اچانک آفر پر کچھ حیران ہوا تھا۔ لنچ، آل رائٹ، چلیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ فلک نے اپنے ڈرائیور کو واپس بھجوا دیا۔ سلمان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں چلیں؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ فیوجی یاما۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے سڑک پر لے آیا تھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اس نے اپنی ٹی شرٹ کے ساتھ لٹکتے ہوئے سن گلاسز اتار کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فلک نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ اور آپ؟ مجھے تو کافی سال ہو گئے اپنی تعلیم مکمل کیے۔ اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے۔ سیرامکس کی فیکٹری ہے میرے ڈیڈی کی، وہیں ہوتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتاتا گیا۔ پھر گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ فیوجیاما میں ہونے والا لنچ یہ پہلا اور آخری لنچ ثابت نہیں ہوا تھا۔ ان کی ملاقاتوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور پھر اینڈ رزلٹ وہی ہوا تھا جو فلک نے چاہا تھا۔ سلمان نے اسے پرپوز کر دیا اور اس نے ایک لمحے کے تامل کے بغیر یہ پرپوزل قبول کر لیا۔ سلمان اسے پہلی ملاقات میں ہی دوسرے مردوں سے مختلف لگا تھا۔ فلک 20 سال کی تھی اور وہ اس سے 10 سال بڑا تھا۔ فلک کی طرح وہ نہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتا تھا اور نہ ہی کسی بات پر فوراً اپنا رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ وہ بہت سوبر اور ڈیسنٹ تھا۔ پرسکون انداز میں ٹھہر ٹھہر کر دھیمی آواز میں بات کیا کرتا تھا اور فلک کسی سحر زدہ معمول کی طرح اسے بات کرتے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کی بات اتنے انہماک سے نہیں سنتی تھی جس طرح وہ سلمان کو سنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کے پرپوز کرنے پر جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی خوش قسمتی پر یقین آیا تھا، لیکن ابھی کچھ مشکلات باقی تھیں۔ گھر میں اس پرپوزل کا ذکر کرنے پر جیسے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شیر افکن کو اعتراض تھا کہ وہ ان کی برادری کا نہیں ہے اور ویسے بھی وہ فلک سے 10 سال بڑا تھا۔ ایک اور اعتراض انہیں یہ تھا، وہ بلا شبہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ فیملی شیر افکن جلیل کی ٹکر کی نہیں تھی۔ فلک کے لیے اگر یہ ساری باتیں بے معنی تھیں تو شیر افکن کے لیے یہی چیزیں اہمیت رکھتی تھیں۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے داماد بھی ویسا ہی چاہتے تھے اور سلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، مگر فلک کی ضد کے آگے ان کی مخالفت زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے رونے دھونے اور خاموشی کو برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے سلمان کے رشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا تھا۔ مگر شیر افکن کی ناپسندیدگی سلمان سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد ان کے اختلافات ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئے تھے، جب شیر افکن نے یہ کوشش کی تھی کہ سلمان اپنی فیکٹری چھوڑ کر ان کے بزنس کو دیکھنا شروع کرے۔ انہوں نے یہ پیشکش فلک کے ذریعے کی تھی، یعنی تمہارے فادر کو ایک ایسا داماد چاہیے جو ان کی فائلوں والا بریف کیس اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ سرونٹ کم سن ان لا، اس کا طنزیہ لہجہ تھا۔ فلک کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سلمان؟ کیا میرے پاپا تمہیں نوکر بنا کر رکھیں گے؟ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کا بزنس سنبھالنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میری شادی جس سے بھی ہوتی اسے پاپا کا بزنس تو سنبھالنا ہی ہوتا۔ اس نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور میری سیرامکس کی فیکٹری کا کیا ہوگا؟ اس نے کچھ دیر بعد فلک سے پوچھا۔ تم اپنے کسی بھائی کے سپرد کر سکتے ہو یا اپنی جگہ کوئی جنرل مینیجر رکھ سکتے ہو، فلک نے مشورہ دیا تھا۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نے تم سے بات ہی نہیں کی اور یہی غلطی کی ہے۔ میرا خیال ہے انگیجمنٹ سے پہلے ہی مجھے تم سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ فلک کچھ چوک گئی تھی۔ مجھے شادی ایک لڑکی سے کرنی ہے، کوئی باس گھر لے کر نہیں آنا ہے۔ میرا خیال ہے میں اس طرح کا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا جس طرح کا تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو ضرورت ہے۔ اگر میرا اپنا بزنس نہ ہوتا تو میں تمہارے فادر کے بزنس کے بارے میں سوچتا، لیکن اب میری اپنی فیکٹری ہے جو پوری طرح سے اسٹیبلش ہے۔ تم چاہتی ہو میں وہ چھوڑ کر تمہارے فادر کے بزنس کو جوائن کر لوں، جو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں، بیوی یا ان لاز کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرا خیال تھا ہم نے کافی وقت اکٹھا گزارا ہے تو تم مجھے کسی نہ کسی حد تک سمجھ چکی ہوگی، مگر میرا خیال غلط ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ہم کسی نئے رشتے میں بندھنا نہیں چاہیے۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر فلک کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔
اس نے والٹ نکال کر بل کے پیسے مینو کارڈ میں رکھے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ فلک کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی چھوٹی سی بات پر یہ قدم۔ اس نے اسے ریسٹورنٹ کے دروازے سے نکلتے دیکھا اور پھر جیسے وہ اپنے حواس میں واپس آ گئی تھی، اپنا بیگ اور انگوٹھی اٹھا کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری سلمان، اگر تم میری بات پر ہرٹ ہوئے ہو تو، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے پاس آ کر اس کے کندھے کو تھام کر لجاجت سے کہا تھا۔ وہ رک گیا تھا۔ بات ہرٹ ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بات اپنی اپنی خواہشات اور ضرورت کی ہے۔ تمہارے فادر کو واقعی ایک شخص کی ضرورت ہے جو ان کے بزنس کو سنبھالے، مگر اس نے بڑی نرمی سے اس سے کہا تھا، مگر فلک نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس موضوع پر ہمارے درمیان دوبارہ کبھی بات نہیں ہوگی۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ پاپا کیا سوچتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں، میں تم سے دوبارہ کبھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اس نے قطعی لہجے میں سلمان سے کہا تھا۔ اب تم یہ انگوٹھی پہن لو۔ سلمان نے کچھ سوچتے ہوئے رنگ پکڑ لی۔ شیر افغان کی ناراضگی سلمان کے اس انکار کے بعد کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے فلک کو سلمان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اب ان کی کوئی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سلمان اگر ان کا بزنس جوائن نہیں کرنا چاہتا ہے تو انہیں اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی وہ سلمان کی اس حرکت کے بعد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بہت دنوں تک وہ اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکال سکی تھی۔ کیا سلمان کے نزدیک میری ذرا بھی اہمیت نہیں تھی کہ اس نے اتنی معمولی سی بات پر انگوٹھی اتار کر پھینک دی؟ یہ سوال بار بار اس کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ مگر اگر اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہ ہوتی تو وہ مجھے شادی کا پرپوزل کیوں دیتا؟ وہ جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ ہی نہیں کی اور اب اس شخص کی پرواہ کی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں دوسرا آپ کو چھوڑ نہ دے۔ وہ سوچتی تھی، ہر بار یہ سوچ اسے دل گرفتہ کر دیتی تھی اور ہر بار سلمان کے سامنے آنے پر اس کی ساری دل گرفتگی جیسے دھواں بن کر غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے سارے شکوے جیسے ختم ہو جاتے تھے۔ وہ عام مردوں کی طرح لمبی چوڑی باتیں کرتا تھا، نہ ہی اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا، مگر فلک کو اس کے موسم کے حالات کے بارے میں کہی جانے والی بات بھی کسی خوبصورت اور رومانٹک شعر سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلمان کو اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا کیسا لگتا تھا، مگر اسے سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے وجود پر فخر ہوتا تھا، یوں جیسے وہ سلمان کو نہیں پورے جہان کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہو، جیسے دنیا میں اس کے علاوہ ہر لڑکی خالی ہاتھ ہو۔ اس کی زندگی میں اگر سلمان پہلا مرد تھا تو سلمان کی زندگی میں آنے والی بھی وہ پہلی لڑکی ہی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت ریزرو تربیت کا مالک تھا اور لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کبھی بھی اس کی عادت میں شامل نہیں رہا تھا۔ فلک کی طرح وہ بھی اپنی خوبصورتی اور صنف مخالف کے لیے اپنی کشش سے واقف تھا، اور اس کی طرح وہ خود پرست بھی تھا اور انا پرست بھی، لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود بھی فلک کی محبت میں گرفتار تھا۔ ہاں، یہ محبت فلک کی طرح طوفانی اور سب کچھ قربان کر دینے والی نہیں تھی۔ ان کی منگنی تقریباً 3 سال رہی تھی اور ان 3 سالوں میں فلک نے خود کو سلمان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ وہ سلمان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو رنگ سلمان کو پسند تھے اس نے بھی وہی پہننا شروع کر دیے تھے۔ جو رنگ سلمان کو ناپسند تھے وہ جیسے اس کی زندگی سے بھی نکل گئے تھے۔ جو چیز سلمان کو کھانے میں پسند تھی لاشعوری طور پر وہ اس کی پسند بھی بن گئی تھی، اور جس چیز سے سلمان بھاگتا تھا وہ بھی اس سے اتنا ہی ناپسند کرنے لگی، اور یہ سب کچھ سلمان کے کہے بغیر ہوا تھا۔ سلمان نے کبھی اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی اسے خوش رکھنا چاہتی تھی، سراپا اس کی پسند میں ڈھل جانا چاہتی تھی۔ اس کی دوستیں اس میں آنے والی تبدیلیوں پر حیران تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلک شیر افغان، جو پتہ نہیں خود کتنے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ اپنے آپ کو صرف ایک شخص کے لیے اتنا بدل دے گی۔ اس کی ہر بات میں سلمان عنصر کا ذکر آتا تھا۔ بعض دفعہ اس کی دوستیں اس بات پر اس کا مذاق اڑاتی، مگر فلک کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 3 سال بعد بڑی دھوم دھام سے اس کی اور سلمان کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی سلمان نے اپنے لیے ایک علیحدہ گھر لے لیا تھا اور فلک شادی کے بعد اسی گھر میں گئی تھی۔ شادی کے بعد فلک کے دل میں سلمان کے بارے میں جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کی جس بے نیازی اور بے پرواہی نے فلک کو خوف زدہ کیا تھا وہ شادی کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ وہ فلک کا کسی ننھے بچے کی طرح خیال رکھتا تھا،
شادی سے پہلے اس کی کم گوئی بھی ختم ہو گئی تھی۔ فلک کو اپنی زندگی پر پہلی بار اشک آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس شخص کے لیے اپنے آپ کو بہت بدلا ہے، اسے خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، مگر وہ سب بیکار تو نہیں گیا۔ سلمان انصر کو احساس ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اور اس کے نزدیک میری ہر قربانی، ہر اظہار کی اہمیت ہے۔ وہ اکثر سوچتی اور مسرور ہوتی رہتی۔ شادی کے بعد سلمان انصر کے شیر افکن کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے تھے، حالانکہ فلک کو خدشہ تھا کہ شاید سلمان کی انا ان تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ بنے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر فلک کے ساتھ اس کے گھر جایا کرتا تھا اور میمونہ اور شیر افکن دونوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ خود شیر افکن بھی اس کے بارے میں اپنے پچھلے خیالات اور رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فلک کو اس کے ساتھ اس قدر خوش دیکھ کر اور سلمان کے طور طریقے دیکھ کر وہ اسے پسند کرنے لگے تھے۔ سلمان بہت لبرل قسم کا آدمی تھا اور کچھ یہی حال فلک کا تھا۔ شیر افکن اور میمونہ نے جس ماحول میں فلک کی تربیت کی تھی، وہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بچپن میں ایک بار قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد فلک نے دوبارہ اس مقدس کتاب کو ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نماز اور روزے سے بھی وہ اپنی ماں کی طرح بے نیاز تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے دور میں اتنا مذہبی ہونا خاصا دقیانوسی کام ہے۔ جب کبھی دوستوں سے اس کی اس موضوع پر بات ہوتی تو وہ کہتی، دیکھو یار، مجھے قیامت وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہوگا، اچھی یا بری، جیسی زندگی بھی گزارنی ہے بس ایک بار ہی گزارنی ہے، ایسا بار بار نہیں ہوگا۔ رشنا کو بعض دفعہ اس کی باتوں پر اعتراض ہوتا، کیونکہ وہ باقاعدگی سے نہ صحیح لیکن نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ فلک اس کے اعتراض پر ہر دفعہ مسکرا کر کہتی، دیکھو رشنا، یہ عبادت وغیرہ بندہ تب کرتا ہے جب اس کی اللہ سے لمبی چوڑی فرمائشیں ہوں یا پھر اس نے اچھے خاصے گناہ کیے ہوں۔ میرے ساتھ تو دونوں مسئلے نہیں ہیں، نہ تو میں اللہ سے کچھ مانگتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی گناہ کرتی ہوں، پھر ہر وقت مصلے پر بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟ رشنا ہر بار خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اسے دلیل سے قائل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خود اس کا مذہب کے بارے میں علم بہت کم تھا، اور وہ فلک کو دلیل کیسے دے سکتی تھی؟ فلک کے برعکس سلمان اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا تھا، لیکن نماز روزے سے وہ بھی کوسوں دور تھا۔ اس کے نزدیک اتنا ہی اسلام کافی تھا کہ بندہ مسلمان ہو اور اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہو۔ ہاں، زندگی کو ویسے گزارنا چاہیے جیسے زمانہ ہو۔ پھر وہ دونوں راوی کی سیر کے لیے گئے تھے۔ شادی سے پہلے بھی وہ دونوں اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ فلک کو یہاں دریا کے کنارے پر تنہائی اور خاموشی میں آ کر بیٹھنا بہت پسند تھا۔ بعض دفعہ جب سلمان اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اپنی کسی دوست کو ساتھ لے آتی۔ کشتی کے ذریعے وہ کامران کی 12 دری میں چلے گئے۔ دریا کے وسط میں بنی ہوئی یہ مغلیہ دور کی عمارت اسے بڑی اٹریکٹ کیا کرتی تھی۔ سلمان اور وہ 12 دری کے مختلف حصوں میں پھرتے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر جب شام ڈھلنے لگی تو وہ دونوں ایک بار پھر کشتی کے ذریعے 12 دری سے واپس کنارے پر آ گئے تھے۔ کنارے سے اوپر سڑک پر جانے کے لیے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا جب فلک نے پھٹے کپڑوں اور لمبے بالوں اور داڑھی والے ایک فقیر کو دیکھا تھا۔ وہ دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی اور بالوں میں کیچڑ لگا ہوا تھا اور پھٹے کپڑوں میں سے اس کا سیاہ سوکھا ہوا جسم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن میں کچھ پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہ وقفے وقفے سے گڑھے میں پتھر پھینک رہا تھا۔ پتھر گرنے پر کیچڑ اور پانی اچھل کر ادھر ادھر گر رہا تھا۔ ان دونوں کو فقیر کے سامنے گزر کر جانا تھا اور فلک کا خیال تھا کہ ان کے گزرتے وقت فقیر پانی والے گڑھے میں پتھر نہیں پھینکے گا۔ یہی اطمینان لیے وہ باتیں کرتی ہوئی سلمان کے ساتھ اس گڑھے کے پاس سے گزرنے لگی، اور اسی وقت فقیر نے اپنی گود میں رکھا ہوا سب سے بڑا پتھر اٹھا کر گڑھے میں پھینکا تھا۔ ایک چھپاکے کے ساتھ گدلا پانی اڑ کر فلک کے چہرے اور لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ سلمان دوسری جانب تھا۔ اس کے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے، مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ مگر فلک کے سفید لباس پر وہ کیچڑ بہت نمایاں ہو گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، اندھے ہو تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں کہ کوئی گزر رہا ہے؟ وہ غصے کے عالم میں چلائی تھی۔ میں واقعی اندھا ہوں، مجھے دنیا نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اپنے حلیے کے برعکس اس فقیر کی آنکھوں اور آواز میں بہت سکون اور بہت ٹھہراؤ تھا۔ اس کا لب و لہجہ بہت شائستہ تھا۔ وہ ان پڑھ نہیں لگتا تھا۔ اگر اندھے ہو تو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو گندا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کہیں اور جا کر بیٹھو یا اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو۔ اس کا غصہ پھر اود کر آیا تھا۔ اس نے ٹیشو نکال کر چہرے سے کیچڑ صاف کرنا شروع کیا تھا۔ بی بی، تو گندگی سے کیوں ڈرتی ہو؟ تجھے کیا لگتا ہے یہ کیچڑ تجھے کسی کی نظر سے اوجھل کر دے گا؟ تجھے لگتا ہے اتنا سا کیچڑ اس شخص کی محبت کو ختم کر دے گا؟ اس بار اس نے عجیب سے لہجے میں سلمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔
इस शख्स की परवाह ना कर, अल्लाह की परवाह कर। अल्लाह को कीचड़ और गंदगी से गर्ज नहीं होती। उसकी नजर में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है, और उसकी नजर को कीचड़ की परवाह नहीं होती। ये देखो देखो। वो एकदम उठकर कीचड़ के उस घड़े के पास आकर बैठ गया, और फिर इसने कीचड़ निकाल निकाल कर अपने चेहरे और लिबास पर मलना शुरू कर दिया। देखो, मैं तो कीचड़ से नहीं डरता, मैं तो गंदगी से खौफ नहीं खाता। जानता हूँ इसकी नजर इस कीचड़ और गंदगी पर नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरे वजूद को देखेगा। इस बार बात करते हुए वो हिज़यानी कैफियत में था। वो टिश्यू के साथ चेहरा साफ करते हुए इसे देखती रही, और उसके इश्ताल में इजाफा होता गया। मैं जिसकी नज़र में हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे जिसकी मोहब्बत चाहिए मिल चुकी है। मुझे और किसी की मोहब्बत की परवाह नहीं है। ये तो दरवाज़ा है, दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना। तेरा रास्ता इसने रोक दिया है। तेरा ही क्या, हर औरत का रास्ता इसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। इसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं है बीबी, ये कुल नहीं है। तू कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है तुझे? जात की चाह क्यों नहीं है? इसका हाथ एक बार फिर सलमान की तरफ उठा हुआ था। तुम भकारी लोग रास्ते में बैठ जाते हो और फिर बकवास करना शुरू कर देते हो। चलो सलमान। उसने यकदम सलमान का हाथ पकड़कर वहां से चलना शुरू कर दिया, जो अब तक बिल्कुल खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनता रहा था। हर एक को भकारी बनाकर रास्ते में बैठाया हुआ है, और हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों पे नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। वजूद के नसीब में है भकारी होना, बस जात भकारी नहीं हो सकती। वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। मैं क्या, तू क्या बीबी, सब भिखारी हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी भिखारी बनना ही पड़ता है, मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का खत्म हो जाना मांगता है। वो फकीर बुलंद आवाज में बुड़बुड़ाता जा रहा था। ऊपर सड़क की तरफ जाते हुए भी इसकी बुड़बुड़ाहट इसके कानों में आ रही थी, और इसके इश्ताल में इजाफा हो रहा था। तुम भी अजीब हो सलमान, तुमसे इतना नहीं हुआ कि इसे झिड़क ही दो। वो किस तरह मुझसे बात कर रहा था, मगर तुम बिल्कुल चुप खड़े रहे। उसने यकदम सलमान से कहना शुरू किया था। मैं क्या कहता उसे, वो कोई पागल था। उससे बहस करके मुझे क्या मिलता? तुमने भी तो बहस की, क्या फायदा हुआ? बेहतर था तुम बात बढ़ाती ही ना, खामोशी से नजरअंदाज करके वहां से आ जाती। सलमान ने उससे कहा था। वो उसकी बात पर कुछ और भड़क उठी। उसे नजरअंदाज करके आ जाती ताकि वो किसी और के साथ भी यही कुछ करता। पागल नहीं था, वो ढोंगी था। देखा नहीं था किस तरह की बातें कर रहा था? क्या बातों से उसके पागलपन का पता चलता है? नए नए तरीके अपनाए हुए हैं इन लोगों ने भीख मांगने के। हर जगह बैठ जाते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही उनका हौसला इतना भर जाता है। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं वहीं पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारूं। उससे पता तो चले अंधा है वो उल्लू का पट्ठा। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कूल डाउन यार, अब इतना ज्यादा गुस्सा करने का क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा? घर चल रहे हैं, तुम कपड़े बदल लेना, बल्कि नहा लेना। ये कीचड़ खत्म हो जाएगी। तुम ख्वाम खा इस बात को सर पर सवार करी हो। सलमान ने उसे समझाने की कोशिश की थी। खैर, मैं किसी भी बात को खाम खा सर पर नहीं सवार किया करती। जो बात ठीक थी मैंने वही कही है। आइंदा कम से कम किसी दूसरे के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचेगा। इसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, मगर उसने मजीद कोई बात नहीं की थी। सलमान ने भी इसके खामोश होने पर खुदा का शुक्र अदा किया था। घर पहुंचने तक उसके जहन से ये बात निकल चुकी थी। इस वाक़े को तकरीबन 6 माह गुजर गए जब उसने सलमान में कुछ तब्दीलियां नोट करनी शुरू कर दी थी। शादी के 2.5 साल और उससे पहले के 3 साल जो इसने सलमान के साथ गुजारे थे, उनमें उसने सलमान को एक बेहद ठंडे मिजाज का इंसान पाया था। वो बड़ी से बड़ी बात पर भी फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करता था, और ना ही गुस्से में आता था, बल्कि अपनी नाराजगी का इजहार बड़े धीमे लहजे में करता था। लेकिन अब वो यकदम छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा था। फलक ने पहले इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर जब ऐसा अक्सर होने लगा था तो वो कुछ परेशान हुई। लेकिन फिर उसने ये सोचकर सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश की कि हो सकता है फैक्ट्री के किसी मामले की वजह से परेशान हो। इसने सलमान से ये पूछने की कोशिश की थी, मगर इन दिनों वो इसकी किसी बात का भी ढंग से जवाब नहीं देता था। अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कहानियाँ और नावल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका प्यार ही मेरी हौसला अफजाई है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी कहानियाँ या मेरे नावल कैसे लग रहे हैं, और आपको किस तरह के नावल या कहानियों में दिलचस्पी है,
تاکہ میں آپ کی پسند کے مطابق کہانیاں اور ناول لا سکوں۔ وہ ہر وقت جھنجھلایا رہتا تھا اور کسی بھی چھوٹی سی بات پر اسے فلک پر اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس نے پہلے کی طرح فلک کے ساتھ اس کے میکے جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اسے فلک کے وہاں جانے پر بھی اعتراض ہونے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فلک کو اپنے گھر سے زیادہ اپنے ماں باپ کے گھر میں دلچسپی تھی اور وہ اپنا زیادہ وقت وہاں گزارنا چاہتی تھی۔ جب ایک دو بار اس نے اس طرح کی باتیں کی تو فلک نے بہتری اسی میں سمجھی کہ وہ فی الحال اپنے والدین کے گھر جانا چھوڑ دے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس ناراضگی اور رویے میں تبدیلی کی وجہ یہ ہے تو یہ وجہ ختم ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے اعتراض اور نکتہ چینیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اسے وہ ہر شام اپنے ساتھ باہر لے کر نہیں جاتا تھا اور فلک کے اصرار پر وہ بگڑ جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے صرف باہر گھومنے پھرنے سے دلچسپی ہے، گھر کا کوئی خیال نہیں۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا اور فلک حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر انہی دنوں وہ گھر سے رات دیر تک غائب رہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے اس کی عادت تھی کہ وہ صبح 9 بجے فیکٹری جاتا اور شام 5 بجے گھر آ جاتا۔ اگر اسے ایمرجنسی میں کہیں اور جانا پڑتا یا فیکٹری میں رکنا پڑتا تو فلک کو اطلاع دے دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ 5 بجے کے بجائے رات 10-11 بجے واپس آنے لگا تھا۔ اگر فلک اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتا، میری مرضی، میں جب چاہوں گھر میں آؤں اور ضروری نہیں ہے کہ میں جہاں جاؤں تمہیں اطلاع دے کر جاؤں، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ فلک اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر روحانسی ہو جاتی۔ لیکن میں پریشان ہو جاتی ہوں، تم کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ننھا بچہ نہیں ہوں۔ وہ بات ہی ختم کر دیتا تھا۔ فلک اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رشنا شادی کے بعد کوئٹہ چلی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ یہ سب ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے مریم سے بات کی تھی۔ وہ اس کی بات پر جیسے اچھل پڑی تھی۔ اتنے مہینوں سے سلمان کا یہ رویہ ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے تمہیں کیا کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میرا خیال تھا وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے وقتی طور پر اس طرح ہو گیا ہے، مگر اب تو تم احمق ہو جو تم نے اسے اتنی ڈھیل دے دی۔ یہ سب اس کے آگے پیچھے پھرنے کا نتیجہ ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے۔ وہ مریم کے اندازے پر ہکا بکا رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو مریم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان اس طرح کا نہیں ہے اور ابھی تو ہماری شادی کو صرف 2.5-3 سال ہوئے ہیں۔ وہ جیسے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم اگر حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تو اور بات ہے، ورنہ اس طرح بات بے بات لڑنا، تمہیں نقص نکالنا، تمہارے کاموں پر اعتراض کرنا، راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہنا، اس سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور مصیبت آ چکی ہے۔ وہ ہونک بنی مریم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو پھر اب میں کیا کروں مریم؟ اب کیا ہوگا؟ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اسے مریم کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم ذرا خود پر پہلے سے زیادہ دھیان دو، ذرا اچھے اور ٹھیک ٹھاک قسم کے کپڑے پہنو، اس پر زیادہ توجہ دو، ہو سکے تو اس کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر چلی جاؤ۔ جن باتوں پر اسے اعتراض ہے وہ چیزیں ہی ہونے نہ دو۔ کوشش کرو کہ اسے کسی بات پر اعتراض کا موقع ہی نہ ملے، اور پھر بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے صاف صاف بات کرو، اس رویے کی کیا وجہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ مریم نے اسے جیسے گر بتانے شروع کر دیے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے گھر سے واپسی پر وہ سیدھا گھر جانے کے بجائے بیوٹی پارلر چلی گئی تھی۔ اس نے وہاں جا کر اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کروایا، بالوں میں ایسٹرکس ڈلوائیں، آئی بروز کی شیپ کو کچھ اور تیکھا کروایا۔ واپس گھر آنے کے بعد اس نے سلمان کا پسندیدہ لباس پہنا تھا، مگر میک اپ کرنے کے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اتنی خوبصورت اور فریش نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ وہ رات 11 بجے آیا تھا اور خلاف معمول اس نے فلک کو لاؤنج میں دیکھا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس کی تیاریوں کو دیکھا تھا اور پھر ایک لفظ بولے بغیر بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کچھ دل گرفتہ ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ چند لمحوں تک اس سے نظر نہیں ہٹا پائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی نظر بہت سرسری تھی۔ وہ اس کے پیچھے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میں کھانا لگا دوں؟ خود پر قابو پا کر اس نے بڑے حشاش بشاش انداز میں پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹکا تھا۔ کیا میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں کہ میں اس وقت کھانا کھانے بیٹھوں گا؟ لیکن میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ روز تو کھا لیتی ہو، تو پھر آج اس خاص عنایت کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال کھانا نہیں کھایا تو کھا لو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔
वो बेड पर बैठा हुआ शूज उतार रहा था। मैंने आज तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। वो मायूस हो रही थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन डिशेस में, और हाँ, एक बात और। वो वॉशरूम की तरफ जाते जाते मुड़ा था। क्या सारा दिन इस तमाशे से तुम्हारा दिल नहीं भरता, जो अब तुम रात को भी इसे लाद कर बैठ गई हो? तुम बीवी हो, मॉडल या एक्ट्रेस ना बनो। इसका इशारा इसके मेकअप और कपड़ों की तरफ था। वो सुन हो गई थी। इसे क्या हो गया है ये पहले तो? क्या वाकई कोई दूसरी लड़की? वो एक बार फिर खौफसदा हो गई थी। सलमान अंसर के मामूलात को इसकी किसी कोशिश ने नहीं तोड़ा था। वह जिस तरह चाहता रहता, जहाँ चाहता जाता, जब चाहता घर आता, और जब दिल चाहता घर ना आता। दिन ब दिन फलक की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता गया था। तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। सलमान, तुम्हें क्या हुआ है? वो इस दिन उसके इंतजार में रात के 2 बजे तक बैठी रही थी, और उसके आते ही उसने उससे पूछना शुरू कर दिया। वो जवाब दिए बगैर सीधा बेडरूम में चला गया था। वो लपकती हुई उसके पीछे गई। सलमान अपनी टाई खोल रहा था। सलमान, मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो इसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई थी। वो सख्त नजरों से इसे देखता रहा, फिर बाजू पकड़कर सामने से हटाकर ड्रेसिंग में चला गया। वो बर्फ के मुजस्मे की तरह वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हारे सामने आती थी तो सलमान तुम्हारा सांस रुक जाता था। मैं बिलमुकाबिल आती थी तो तुम्हारी नजर को असीर कर लेती थी, तुम्हारे वजूद को हिप्नोटाइज कर देती थी। तुम तो मेरे मामूल बन जाते थे। तुम में ये ताकत कहाँ से आ गई है कि तुम मुझे सामने से हटा दो, मेरा जादू तोड़ दो, मुझसे नजर चुराओ? सलमान अंसर, मेरा खदशा ठीक है। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आ गया है, नहीं आ गई है। कोई फलक से बढ़कर, कोई फलक से बेहतर। और अब तुम्हारे वजूद पर क्या उसका जादू चला करेगा? इसका दिल चाह रहा था वो जोर जोर से चीखे चिल्लाए और इसे बताए कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। उसे याद दिलाए कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता था। वो वहीं बेड पर बैठ गई थी। वो चंद मिनट बाद नाइट ड्रेस में मलबूस ड्रेसिंग से बाहर आ गया था। फलक ने भीगी आंखों के साथ उसके चेहरे को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसे वो बेहद थका, बहुत बुझा बुझा सा लगा था। सलमान ने अपने बेड की तरफ जाते हुए एक नजर उसके चेहरे पर दौड़ाई थी। उसके गाल आंसुओं से भीग रहे थे। वो आंखें चुराकर अपने बेड की तरफ चला गया। फलक के दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा था। तो अब मेरे आंसुओं में भी इतनी ताकत नहीं रही कि ये तुम्हें बांध लें, तुम्हें हिलने ना दें। क्या हर चीज आज ही बेअसर हो जाएगी? फलक, और कुछ भी करो मगर मेरे सामने रोया मत करो। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सी चीज है जो तुम्हें रोने पर मजबूर करती है? मुझे बताओ, मैं वो चीज ही खत्म कर दूंगा। मैंने तुमसे शादी तुम्हें रुलाने के लिए नहीं की, तुम्हारे आंसू देखने के लिए नहीं की। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों को खुदा ने आंसुओं के लिए नहीं बनाया है। तुम्हारी आंखों को हंसने के लिए बनाया गया है, फलक, रोने के लिए नहीं। तुम रोती हो तो मुझे लगता है जैसे दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहा, जैसे दुनिया खत्म हो गई है। उसे याद आ रहा था ये सब इसी शख्स ने तो कहा था, और आज इसको मेरे आंसू नजर नहीं आए। आज मेरे आंसू देखकर क्या इसके लिए दुनिया खत्म नहीं हुई? क्या इसका सब कुछ बाकी रह गया है? वो यकदम सिसक सिसक कर रोने लगी थी। वो बेड पर लेटकर लाइट ऑफ कर चुका था। फॉर गॉड सिक, बंद करो ये रोना धोना। क्या चाहती हो तुम? क्या मैं यहाँ नहीं आया करूं? क्या इस घर से चला जाऊं कहीं? वो एकदम उठकर बेड पर बैठ गया। वो खामोश हो गई। उसने पलटकर उसे देखा था। वो बेड पर अपना सर पकड़े हुए बैठा था। पलक ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। कमरे में रोशनी फैल गई थी। वो अपने बेड से उठकर उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हें मैं इतनी बुरी क्यों लगने लगी हूँ सलमान? बात करती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हंसती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, रोती हूँ तो तुम चिल्लाते हो। इतनी नफरत क्यों हो गई है तुम्हें मुझसे? ऐसे तो कभी भी नहीं थे। तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते। तुम ऐसे नहीं थे सलमान, तुम कभी भी ऐसे नहीं थे। उसने बात करते हुए इसके बाजू पर हाथ रखा। उसे जैसे करंट लग गया। वो बेड से उठ गया था। मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। उसने फ्रिज के पास जाकर पानी की बोतल निकाली थी और इसे खोलकर पानी के चंद घूंट पिए। वो बेड पर बैठी बिना पलके झपकाई उसे देखती रही, और अब वो बोतल हाथ में लिए बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करने लगे हो? उसने सांस रोकते हुए उससे पूछा था। वो यकदम अपनी जगह ठहर गया था। उसके चेहरे पर शिकस्त खूर्दगी थी। थके थके कदमों से वो आकर उसके पास बैठ गया था। वो अभी तक सांस रोके पलके झपकाए बगैर उसके जवाब की मुंतजिर थी। क्या कोई और? उसने एक बार फिर पूछने की कोशिश की। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। हाँ फलक, मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। उसे पहली बार पता चला था कानों में सीसा उतरना किससे कहते हैं।
وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ کیا فلک کے سوا سلمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا فلک کے ہوتے ہوئے سلمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ جیسے کنگ ہو گئی تھی۔ اب کیا پوچھنا چاہیے؟ وہ کون ہے، کیسی ہے؟ یا پھر یہ کہ تمہیں اس سے محبت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ یا یہ کہ تم اس سے کہاں ملے، کیوں ملے؟ یا پھر یہ کہ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا، مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ سوالوں کا انبار ذہن میں لیے لرزتے جسم کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ یقین کرو فلک، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری فیکٹری میں کام کرتی ہے، پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا نام تابندہ ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خوبصورت؟ تم نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ میں اسے اگر دن میں ایک بار نہ دیکھوں تو یقین کرو میں کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یقین کرو فلک، میں چاہوں بھی تو کچھ اور دیکھ نہیں پاتا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تم نے کبھی کسی چمگادڑ کو دن کے وقت دیکھا ہے فلک؟ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا۔ فلک کا چہرہ آنسوؤں سے ایک بار پھر بھیگنے لگا تھا۔ سلمان، کیا وہ تم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ اس نے ڈوبتے ہوئے جہاز کے کسی بادبان کو کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں وہ کرتی ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ یہی کہتی ہے، اور مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ چاہتی ہے، تابندہ چاہتی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ جھوٹ بولتی ہے سلمان، وہ غلط کہتی ہے۔ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح روتے ہوئے سلمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی تابندہ، کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پہ یقین ہے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، مگر فلک، وہ بولتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس پہ اعتبار کرنے کو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کی سچائی کی۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسے اس سے محبت کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کسی آری کے ساتھ اسے کاٹ رہا تھا۔ تم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہو سلمان؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں، مگر مجھے اس سے محبت ہے۔ نہیں، محبت نہیں، مجھے عشق ہے۔ یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا فلک، محبت تو رگوں میں خون بن کر بہتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ کیسے ہوتا ہے۔ فلک، میں اسے دیکھتا ہوں تو ہپناٹائز ہو جاتا ہوں۔ وہ جو کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں، وہ جو چاہتی ہے مجھ سے وہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آواز نہ سنوں تو مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے ہر کہکے کے ساتھ میرے دل کی ایک دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ وہ قدم اٹھائے تو میرا دل چاہتا ہے میں زمین بن جاؤں، صرف اس لیے کہ اس کے پیروں کے نیچے آ جاؤں، وہ مجھ پر سے گزرے، اس کے پیروں کو بھی اگر کوئی چیز چھوئے تو وہ میرا وجود ہو۔ وہ رکے تو میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ہر حرکت کرنے والی چیز کو روک دوں، ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ہو یا مشین یا پھر ہوا یا بہتا پانی۔ میں اسے سب کچھ دے دینا چاہتا ہوں، سب کچھ، ہر چیز جو میرے پاس ہے میں اسے دے دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ اسے رکھے یا آگ لگا دے یا کسی کو دے دے، مجھے پرواہ نہیں۔ بس میں اسے خوش کرنا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے عشق ہے۔ تم نہیں جانتی فلک، وہ ایک خنجر لے کر میرے وجود کو کاٹنا شروع کر دے، ایک ایک پور، انگلی، ہاتھ، کلائی، بازو، کوہنی، کندھا، تو میں اسے اپنا ایک ایک حصہ دیتا رہوں گا، کسی ہچکچاہٹ، کسی اعتراض کے بغیر۔ اسے حق ہے، چاہے تو مارے، چاہے تو کاٹے، چاہے تو جلا دے، مگر سب اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے۔ میں نہیں جانتا فلک یہ سب کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، مگر یہ سب ہو چکا ہے۔ میں تابندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہوں، مگر اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر رہوں گا تو نہ مجھے کچھ نظر آئے گا، نہ میں کچھ سن سکوں گا، اور نہ میں کچھ بول سکوں گا۔ میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا فلک، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے کبھی سلمان انصر کو روتے دیکھا ہو، یوں بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے تار، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، ایک دوسری عورت کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے بتائے کہ میرے لیے تم وہی سب کچھ ہو جو وہ تمہارے لیے ہو گئی ہے۔ میں بھی تمہیں دیکھے بغیر اندھی ہو جاتی ہوں، میں بھی تمہاری آواز سنے بغیر کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہتی، میں بھی تم سے باتیں کیے بغیر کسی دوسرے سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر تمہیں یہ سب کچھ کیوں پتا نہیں چلا؟ مگر وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی۔
میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں فلک، تم اجازت دو گی تو بھی، نہیں دو گی تو بھی میں اس سے شادی کر لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تمہاری رضامندی سے ہو۔ ہم دونوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے، اچھا وقت گزارا ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تابندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، جو محبت کرتے ہیں وہ تو بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، کیا تم مجھے اس سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتی؟ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے کہہ رہا تھا، سورہ اسرافیل کیسا ہوگا وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی۔ میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبت جتنی وہ لڑکی تم سے کرتی ہے۔ اس نے اپنے مہروں کو آگے بڑھانے کی آخری کوشش کی تھی، وہ مایوسی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مگر مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے کون سی غلطی کی ہے سلمان، مجھے نہیں پتا، بس مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے بس وہ چاہیے۔ میں نے پچھلے 3 سال میں زندگی کو ویسے گزارا ہے جیسے تم نے چاہا ہے، پھر بھی تم مجھ سے خوش نہیں ہو، بیزار ہو گئے ہو، تو میں کیا کروں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا، مگر مجھے صرف تابندہ کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو، مجھے ٹھکراؤ نہ۔ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، کیونکہ تم تابندہ نہیں ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، جو محبت کرتے ہیں کیا انہیں اس طرح ٹھوکر ماری جاتی ہے؟ کیا تم مجھے اس طرح چھوڑ دو گے؟ جو بھی چیز میرے اور تابندہ کے درمیان آئے گی میں اسے چھوڑ دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، میرے لیے بس وہ کافی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تابندہ کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہیں بانٹنا نہیں چاہتی کسی کے ساتھ، تمہاری محبت میں کمی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم چاہو گی تو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا، تابندہ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ تم نہیں جانتے تم میرے لیے کیا ہو، مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تابندہ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ پتا نہیں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر مجھے علم ہوتا کہ میری زندگی میں تابندہ آئے گی تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میرا وجود تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں یہ میرے لیے نہیں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تابندہ کا ہے۔ ہر مہرہ باری باری پستا گیا تھا، اس کا سانس گھٹنے لگا تھا، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، لاؤنج میں خاموشی بھی تھی اور تاریکی بھی، یہی دونوں چیزیں اس کے اندر تھیں۔ وہ لائٹ آن کر کے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ دنیا میں تم سے زیادہ مکمل کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، بہت عرصہ پہلے سلمان کی کہی ہوئی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی، اور اب مجھ سے زیادہ بہتر، زیادہ مکمل تمہیں کوئی دوسری مل گئی ہے۔ اس نے اپنی آستین سے چہرہ رگڑا تھا، پھر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، وہ اٹھ کر واش روم میں آ گئی، دیوار پر لگے ہوئے لمبے چوڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا، پھر اس نے اپنے بالوں میں لگایا ہوا کلپ اتار دیا، اس کی سیاہ سلکی سٹیپس میں کٹے ہوئے بال کاندھوں پر بکھر گئے تھے۔ اس نے واش بیسن کے نل میں سے پانی لے کر چہرے پر چھینٹے مارے تھے، پھر تولیا سٹینڈ سے تولیا لے کر چہرے کو خشک کیا۔ کیا میں خوبصورت نہیں رہی؟ اس نے جیسے آئینے سے سوال کیا تھا۔ کیا میں بدصورت ہو گئی ہوں؟ کیا میری آنکھیں اب دلوں کو تسخیر کرنے کے قابل نہیں رہی؟ کیا میری مسکراہٹ اپنی کشش کھو چکی ہے؟ کیا میرے ہونٹ اور ناک حسن نہیں، صرف گوشت کے لوتھڑے ہیں؟ کیا میری دھندیا رنگت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر سوچتی رہی، کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی تو نہیں بدلا، نہ آنکھیں، نہ ہونٹ، نہ رنگت، نہ ناک، نہ چہرہ، نہ بال، نہ جسم، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ پھر اس کا دل کیسے بدل گیا، نظر کیسے بدل گئی؟ اس نے آئینے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، آئینہ حسن دکھا رہا تھا، سلک کی سلیو لیس سفید نائٹی میں ملبوس سنگے مرمر سے تراشیدہ ایک وجود جو سر سے پاؤں تک حسن میں ڈھلا ہوا تھا، کہیں کوئی عیب، کوئی نقص اس نے تلاش کرنا شروع کیا تھا، ہر چیز مکمل ہے، پھر بھی اس نے مایوسی سے آئینے کو دیکھا، اگر عشق حسن سے ہوتا ہے تو میں حسن ہوں، پھر وہ تابندہ، ایک آگ اس کے وجود کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ ہاں کوئی تو بات ہوگی اس میں، کوئی تو چیز ہوگی اس میں جو سلمان کو مجھ میں ملی، جو اسے مجھ سے دور لے گئی، جس نے اس کا دل مجھ سے پھیر دیا۔ مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے کیا ہے اس عورت میں جس نے سلمان انصر کو یوں مسمرائز کر دیا ہے کہ اسے دنیا نظر نہیں آتی، فلک شیر افغان نظر نہیں آتی، مجھے بھی تو دیکھنا ہے۔
क्या है इन कदमों में जिनके नीचे वो अपने वजूद को मट्टी बनाकर बखेर देना चाहता है, सिर्फ इसी चाह में कि वो कदम उस मट्टी को छुएं? क्या वो मेरे पैरों से ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं? उसने अपनी नाइटी को उठाकर झुककर अपने पैर देखे थे। वो इतने ही दूधिया, उतने ही नर्मो नाजुक, उतने ही मुकम्मल थे जितने उसके वजूद का कोई दूसरा हिस्सा। मुझे भी तो देखना चाहिए, वो कैसा वजूद है जिसके नाम वो अपनी सारी जिंदगी कर देना चाहता है। वो कैसे हाथ हैं जो उसे खंजर से काट दें तो उसे शिकायत नहीं होगी। वो कौन से होंठ हैं जो बात करें तो इसे दुनिया में कुछ और सुनाई नहीं देता। वो कौन सा वजूद है जो रुके तो वो हवा को रोक देना चाहता है। वो एक बार फिर पिघल रही थी। और अगर वो औरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या उसे सलमान पर काबिज होने दूं? क्या उसका रास्ता खाली छोड़ दूं? मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? हाँ, मैं इस हुस्न को खत्म कर दूंगी जिसने सलमान को पागल बना दिया है। मैं उसे उस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि वो उसे दोबारा देखे, दोबारा उसकी तरफ जाए। मैं उसका वो चेहरा ही बिगाड़ दूंगी जिसने सलमान को अपना असीर किया है। वो आंखें मिटा दूंगी जिसने वो आईने के सामने खड़ी किसी पागल की तरह खुद से बातें कर रही थी। बहुत देर बाद वो थके थके कदमों से वॉशरूम से बाहर निकल आई। लाउंज के सोफे पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली थी। आंसू एक बार फिर चेहरे पर फैलने लगे। तुम जानते ही नहीं, तुम्हें या तुम्हारी मोहब्बत को खोने से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है जो कोई मुझे लगा सकता है। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। अब अगर नहीं है तो सिर्फ तुम नहीं हो। मैं तो तुम्हें अपने साय के साथ शेयर नहीं कर सकती। किसी दूसरी औरत के साथ कैसे कर लूं? कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे अलावा तुम किसी और से बात करो, किसी औरत का हाथ थामो, किसी और के आंसू पूंजो, किसी और को अपना नाम दो? तबिंदा सलमान नहीं। मैं तो तुम्हारे लिबास की एक धज्जी तक किसी को नहीं दे सकती। तुम्हारे पूरे वजूद को किस तरह दे दूं, और वो भी अपने हाथ, अपनी मर्जी से? ये नहीं कर सकती सलमान अंसर। बस मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारे बदले चाहे कोई मुझसे सब कुछ ले ले, मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए। तुम्हें मैं किसी को नहीं दे सकती। उस औरत को क्या मोहब्बत होगी तुमसे? उसको तो पैसा चाहिए होगा। मैं उसे पैसा ही दूंगी, तुम्हें खरीद लूंगी उससे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं उसके चेहरे को तेजाब से जला दूंगी। उसे उस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम दोबारा कभी उस पर नजर डालो। वो रोते रोते पता नहीं किस वक्त सो गई थी। सुबह जिस वक्त उसकी आंख खुली घर में नौकर आ चुके थे। वो उठकर अपने कमरे में आई। कमरा खाली था, वो वहां नहीं था। उसने घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। वो थके हुए अंदाज में आकर बेड पे लेट गई। बहुत देर तक वो इसी तरह आंखें खोले छत को घूरती हुई वहां पड़ी रही। फिर वो उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। शावर लेने के बाद खास तौर पर मुंतखब किए हुए कपड़े पहनकर वो बाहर निकली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने अपने बालों में रोलर्स लगाने शुरू किए। वो आज बहुत खास बनकर वहां जाना चाहती थी, बहुत ही खास बनकर। वो उस औरत को दिखाना चाहती थी कि सलमान अंसर की बीवी क्या है, फलक क्या है। आधे घंटे बाद मेकअप मुकम्मल करने के बाद उसने रोल्स उतारकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया था। बहुत देर तक वो अपनी अक्स से नजरें नहीं हटा सकी। जुर्मदी रंग की सिल्क की साड़ी और डार्क ग्रीन कलर के खुले गले के नेट के ब्लाउज में वो एक मुकम्मल औरत लग रही थी, किसी खामी किसी कमी के बगैर। उसने बहुत संजीदगी से एक बार फिर खुद पे नजर दौड़ाई थी। फिर उसने चैनल 5 निकाल कर गर्दन के दोनों इतराफ में उसका स्प्रे किया। परस और ग्लासेस उठाकर वो बेडरूम से निकल आई थी। रास्ते में से तेजाब की एक बोतल खरीद लेना। फैक्ट्री चलने का हुक्म देने के बाद उसने ड्राइवर से कहा था। ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा था मगर जवाबन कुछ नहीं कहा। एक दुकान से तेजाब की बोतल खरीदने के बाद उसने फलक को थमा दी। उसने कुछ देर तक उसे हाथ में थामे रखा था, फिर इसका ढकना खोलकर कार्क निकाल दिया। बोतल का ढक्कन बंद करके उसने उसे अपने बैग में रख लिया था। फैक्ट्री पहुंचने के बाद वो सलमान के ऑफिस की तरफ नहीं गई थी बल्कि एडमिन ऑफिस के कमरे में चली गई थी। अलियास साहब उसे अपने कमरे में देखकर गड़बड़ा गए थे। मैडम आप यहाँ? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आप बैठ जाएं। वो खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। अलियास साहब कुछ नर्वस होकर बैठ गए। पैकिंग डिपार्टमेंट में ताबिंदा नाम की कोई लड़की है? कल हमने दफ्तर का जायजा लेने के बाद उसने बहुत सर्द लहजे में उनसे पूछा। वो इसके सवाल पर कुछ और नर्वस हो गए थे। मैडम, वहां तो बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके नाम ताबिंदा हैं। आप किस लड़की का पूछ रही हैं? उसने अपनी नजरें उनके चेहरे पर गाड़ दी। वो परेशान हुए। मैं सलमान अंसर वाली ताबिंदा का पूछ रही हूँ। इतने डायरेक्ट रेफरेंस पर उनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। क्यों? क्या यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ सलमान अंसर? उसने तल्ख लहजे में कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। मैडम देखें, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उसने उनकी बात काट दी थी। अगर मुझे घर में बैठकर इस चक्कर का पता चल सकता है तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि आपको इन सब बातों का पता ना हो।
آفٹر آل آپ ایڈمن آفیسر ہیں، باس اور ورکرز کے روابط کا آپ کو پتا نہیں ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ بہرحال میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہی ہوں، میں صرف اس لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں، آپ اسے بلوائیں۔ اس نے جیسے ہی بات ختم کر دی، اس بار الیاس صاحب کے چہرے پر ندامت نمایاں تھی۔ نہیں، میں نے سلمان صاحب سے بات کی تھی کہ ان کے اور اس لڑکی کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، مگر انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اسے ہر روز چھٹی کے وقت ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہ پیکنگ کا کام کرتی تھی، مگر سلمان صاحب نے اسے شعبے کا انچارج بنا دیا ہے۔ میرے بات کرنے پر صاحب نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ ان کا خیال ہے کہ مجھے ان سے سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، مجھے صرف اپنے کام سے کام ہونا چاہیے۔ الیاس صاحب نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، آپ اسے بلائیں، اس نے ایک بار پھر ان سے کہا تھا۔ انہوں نے بیل بجا کر چپراسی کو بلایا اور پھر اس لڑکی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ چپراسی کے جانے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ میں یہاں آپ کی وضاحتوں کے لیے نہیں آئی ہوں، آپ خاموش رہیں، اس نے بڑے خشک لہجے میں ان سے کہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکا کر رہ گئے۔ وہ تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ اس لڑکی کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بے اختیار اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کر پیچھے مڑی اور پھر جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلوایا ہے، اس نے الیاس صاحب سے کہا تھا۔ ہاں میڈم، تم سے اسے بھجوا دیں، وہ جیسے کسی پتال سے بولی تھی۔ سب کچھ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا، اسے اپنا جسم مفلوج ہوتا ہوا لگا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے فلک کو دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ سانس روکے بے حس و حرکت کسی مجسمے کی طرح ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ تم جانتی نہیں وہ کیا ہے، میں اگر اسے نہ دیکھوں تو میں کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تم نے کبھی چمگادڑ کو دن کے وقت دیکھا ہے؟ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اس کے کانوں میں کسی کی آواز آ رہی تھی۔ یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا فلک، محبت تو رگوں میں خون بن کر بہتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ قدم اٹھائے تو میرا دل چاہتا ہے میں زمین بن جاؤں تاکہ اس کے پیروں کو بھی اگر کوئی چیز چھوئے تو میرا وجود ہو۔ تم نہیں جانتی فلک، وہ اگر ایک خنجر لے کر میرے وجود کو کاٹنا شروع کر دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے حق ہے، چاہے تو مارے، چاہے تو کاٹے، چاہے تو جلا دے، مگر سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرے۔ ہر لفظ اس کے چہرے کو تاریک کرتا جا رہا تھا۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے اور ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں پر نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وجود کے نصیب میں ہے بھکاری ہونا، بس ذات بھکاری نہیں ہوتی۔ وجود کے مقدر میں مانگنا ہے، ذات کا وصف دینا ہے۔ میں کیا، تو کیا بی بی، سب بھکاری ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو بھکاری بننا ہی پڑتا ہے، مانگنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا ختم ہونا مانگتا ہے۔ اس کا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں تھا۔ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے، اور اس نظر کو کیچڑ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ 6 ماہ پہلے دریا کے کنارے اس فقیر کے کہے گئے لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ہاں، ساری بات نظر ہی کی تو ہے، جس سے اس نے مجھے محروم کر دیا ہے اور اس عورت کو نواز دیا ہے، ورنہ سلمان انصر کبھی اس عورت کو تو نہ چاہتا، مگر یہ تو اللہ ہے نا جس نے میرے چہرے سے نظر اٹھا لی ہے۔ پھر سلمان انصر کو کیا نظر آئے؟ وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ میڈم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے الیاس صاحب کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ الیاس صاحب کو اس کی آنکھوں میں وحشت کا ایک عجیب عالم نظر آیا تھا۔ وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر انہیں دیکھتی رہی، پھر کرسی سے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ مرد تو دروازہ ہے، دروازے کا کام رستہ دینا ہوتا ہے، یہاں رستہ روکنا۔ تیرا رستہ اس نے روک دیا ہے، تیرا ہی کیا، ہر عورت کا رستہ اس نے روک دیا ہے، آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ اسے لے کر کیا کرے گی تو؟ یہ کل نہیں ہے بی بی، یہ کل نہیں ہے۔ تو کل کی خواہش کیوں نہیں کرتی؟ وجود کی طلب کیوں ہے؟ تجھے ذات کی چاہ کیوں نہیں ہے؟ ذہن کی دیوار پر کچھ لفظ بار بار ابھر رہے تھے، ایک آواز بار بار گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک ایک زیور اتار کر پھینکنا شروع کر دیا۔ کسی جنونی کی طرح وہ سب کچھ اتارتی گئی تھی۔ کاٹن کا ایک سوٹ پہن کر، چہرہ دھو کر وہ واپس واش روم سے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھی، گھڑی، نیکلس، انگوٹھیاں، بریسلٹس، چوڑیاں، ایئر رنگس۔ وہ خالی نظروں سے ان سب چیزوں کو دیکھتی رہی تھی، پھر صوفے سے ٹیک لگا کر کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹیوب لائٹس کی روشنی کمرے میں بکھری ہوئی جیولری کو چمکا رہی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح ان پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنی دیر وہ اس طرح بیٹھی رہی تھی۔
وہ رات کے وقت واپس گھر آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ تم آج فیکٹری آئی تھی؟ وہ اپنا بریف کیس بیڈ پر اچھال کر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور پیروں سے سر تک اس کے دراز قد وجود کو دیکھا تھا۔ تم تابندہ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ جارحانہ تھا۔ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں سلمان، تم تابندہ سے شادی کر لو۔ چل ہمیں بعد جب وہ بولی تو اس کا جواب سلمان کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے گھر کا نمبر ملانا شروع کیا تھا۔ اوہ فلک، یہ تم ہو؟ اس وقت کس لیے فون کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ خاموش کیوں ہو؟ اس کی ممی نے فون اٹھاتے ہی اس کی آواز پہچان لی تھی۔ ممی، آپ کہتی تھیں آپ نے مجھے زندگی میں سب کچھ سکھایا ہے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں ممی، آپ نے مجھے سب سے بڑی سب سے اہم چیز نہیں سکھائی۔ وہ بول رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ کیا نہیں سکھایا؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ ممی، آپ نے مجھے اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھایا۔ آپ نے مجھے اس کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا۔ آپ نے مجھے کنگال کر دیا ہے ممی، آپ نے مجھے بھکاری بنا دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ممی، ایسا کیوں کیا؟ وہ اب چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ممی، مجھے تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں رہا۔ آپ نے مجھے دنیا میں اکیلا کر دیا ممی، آپ نے مجھ پر ظلم کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی۔ گھر کے ملازم لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سلمان بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ نیم وشی کے عالم میں اب بھی وہی چلا رہی تھی۔ مجھے اللہ کی محبت نہیں دی، مجھے اس کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا، مجھے گرا دیا، اس کی نظر سے گرا دیا۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی تھی۔ کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس ممی بیٹھی تھی اور تھوڑی دور کے کچھ فاصلے پر ایک آدمی پاپا کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ذہن ابھی غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کمرہ، یہ کون سا کمرہ ہے؟ ہاں یاد آیا، یہ تو میرا کمرہ ہے اپنے گھر میں، یعنی میں سلمان کے گھر میں نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب نشہ آور کیفیت سوار تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاپا اور وہ آدمی اس کے پاس آ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بازو میں ہلکی سی چبھن محسوس کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 10-15 منٹ تک یہ ٹھیک ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اب یہ پہلے کی طرح نہیں چیخیں گی۔ اس نے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنی تھی، شاید اس آدمی کی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ غنودگی بڑھتی جا رہی تھی، پلکیں اور بوجھل ہو گئی تھی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تب بھی کمرے میں وہی لوگ تھے، ممی، پاپا اور وہ آدمی، مگر اب اسے آنکھیں کھلی رکھنے میں دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور کچھ دیر سب کو دیکھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ممی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس آدمی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے اور اگر اٹھ کر بیٹھنا چاہتی ہیں تو انہیں بیٹھنے دیں، بلکہ چلنے پھرنے دیں یا باہر جانے دیں۔ اس بستر میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جو چلنے پھرنے یا اٹھنے بیٹھنے سے بڑھ جائے۔ اس آدمی نے ممی سے کہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ آدمی اب اس سے مخاطب تھا۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کچھ دیر بعد بولی تھی۔ ایک بار پھر اسے سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے انہیں ابھی فی الحال میری مزید ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر بعد ان کی مرضی پوچھ کر انہیں ہلکا پھلکا کھانا کھلا دیں۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، میں اب کل صبح انہیں دیکھنے آؤں گا، اس آدمی نے کہا اور پھر وہ ایک بیگ پکڑ کر پاپا کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ ممی اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ اب اس ہوش کا کیا فائدہ؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ ممی اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے ان سے پوچھا تھا۔ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، 1 ہفتے تمہیں ہاسپٹل میں رکھا تھا، پھر گھر لے آئے۔ تمہیں جب بھی ہوش آتا ہے تم چلانے لگتی تھی، تمہیں مسلسل ٹرینکولائزر پر رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے فلک؟ ایسی کون سی بات ہو گئی تھی جسے تم نے اپنے اعصاب پر اس طرح سوار کر لیا؟ کیا سلمان سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ وہ اب دھیمی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مجھے باہر لے جائیں، باہر لان میں میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھنے لگی تھی۔ اس کی ممی نے اس کا بازو تھام لیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی وہ چکرائی تھی۔ ممی نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ چند منٹوں بعد اس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس بار وہ اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ ممی کے ساتھ چلتے ہوئے وہ باہر لان میں آ گئی۔
ممی نے اسے لان میں رکھی کرسیوں پہ بٹھا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر جا کر اس کے لیے کچھ پھل اور جوس لے آئیں۔ اس نے جوس کا گلاس خود ہی اٹھا کر پی لیا تھا۔ پھر وہ سیب کی کاشیں کھاتی رہی۔ اب اندر چلیں؟ ممی نے کچھ دیر بعد اس سے پوچھا تھا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ نہیں، ابھی مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ مومنہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی فلک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی۔ وہ دھودیا رنگت زردی مائل ہو گئی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیوار پر چڑھی ہوئی بگن ویلیا کی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ ممی، اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ میمونہ چونک گئی۔ اس نے ایک بار پھر انہیں پکارا، ممی، یہ مرد عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میمونہ اس کے سوال کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی بھی بگن ویلیا کو گھور رہی تھی۔ پتا ہے ممی، مرد عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہوتا ہے۔ دروازے کا کام رستہ روکنا ہوتا ہے یا رستہ دینا؟ اور ممی، اس دروازے نے میرا راستہ روک لیا ہے۔ میرا ہی نہیں، ہر عورت کا راستہ روک لیا ہے، آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ آج تک آگے جانے نہیں دیا۔ اس لیے تو عورت پیغمبر ہوتی ہے نہ ولی۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہ وہیں اسی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی رہتی ہے، اسے ہی چومتی رہتی ہے، سجدہ کرتی رہتی ہے۔ دروازہ پھر راستہ کیوں نہ روکے؟ وہ اب بگن ویلیا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی باتیں میمونہ کو باہر سے اندر تک ہلا رہی تھی۔ فلک، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ پتا ہے ممی، عورت بیل کی طرح ہوتی ہے اور مرد دیوار کی طرح۔ بیل ساری عمر دیوار کو ڈھونڈتی رہتی ہے جس کے سہارے وہ اوپر جا سکے، نظروں میں آ سکے۔ جہاں تک دیوار جاتی ہے وہ بس وہیں تک جاتی ہے۔ بیل کو لگتا ہے دیوار نہ ہوتی تو وہ زمین پر رولتی رہتی، لوگوں کے پیروں تلے آتی، مگر ان کی نظروں میں نہیں آتی۔ وہ ساری عمر دیوار کی مشکور رہتی ہے، اسے سایہ دیتی ہے، اپنے پھولوں سے سجاتی ہے، مہکاتی ہے۔ جب سونگنے لگتی ہے تو بھی ساتھ ہی چپکی رہتی ہے، کسی چھپکلی کی طرح۔ ختم ہونے کے بعد بھی اسے دیوار کے علاوہ کسی دوسرے کا سہارا نہیں چاہیے۔ اور دیوار، ممی دیکھیں دیوار کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا وجود بیل ڈھک دیتی ہے، اس کے سامنے ایک آڑ بنا دیتی ہے، ہر چیز سے اسے محفوظ کر دیتی ہے، اسے سایہ دیتی ہے، رونق دیتی ہے، پھولوں سے سجاتی ہے، مہکاتی ہے، اور خود ختم ہونے تک اس کی احسان مند رہتی ہے۔ اور وہ دیوار تو بس سہارا دینے کا فائدہ اٹھاتی ہے، بس سہارا دینے کا۔ اور ساری عمر، ممی دیکھیں، ساری عمر جب تک بیل ختم نہیں ہو جاتی۔ فلک، تم اندر چلو۔ پھر جب وہ مرد اسے مل جاتا ہے تو اسے لگتا ہے اسے پوری دنیا مل گئی ہے، ہر چیز جیسے اپنے ٹھکانے پر آ گئی ہے، سب کچھ جیسے مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ مرد سب کچھ ہوتا ہے، انداتا، مالک، آقا، سب کچھ۔ اسے لگتا ہے زندگی میں اب اسے جو کچھ ملنا ہے اسی کے طفیل ملنا ہے، اسی کے سہارے ملنا ہے، اسی سے ملنا ہے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اس کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ وہ دن کو رات کہے تو وہ رات کہتی ہے، وہ آگ کو پانی کہے تو وہ پانی کہتی ہے۔ اسے لگتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بس وہ مرد ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک، منہ، پیر، ہاتھ، دل، دماغ، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے رزق اللہ نے نہیں دینا، اس مرد نے دینا ہے۔ اور پھر جب وہ مرد اسے چھوڑ دیتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں۔ بس دنیا اس ایک مرد کی وجہ سے ہی تو قائم تھی، وہ نہیں تو دنیا نہیں، یوں جیسے سارا نظام ہی ختم ہو گیا ہو۔ اسے اللہ یاد ہی نہیں آتا، اسے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کی عبادت کے لیے نہیں، اپنی چاہ کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کی چاہ کے لیے نہیں۔ اور عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے، اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ چھوڑ دے اسے پرواہ نہیں، مگر وہ ایک مرد چھوڑ دے تو وہ مر جاتی ہے۔ اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے فکر نہیں، مگر وہ مرد محبت کرنا چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اسے دھیان نہیں آتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پر لٹک جاتی ہے۔ مرد کو منانے کے لیے وہ دو جہاں ایک کر دیتی ہے، وہ اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد نہیں چھوڑ سکتی۔ مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، ہر ایک کا۔ اور اللہ کے لیے؟ فلک، اب بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہ کہو۔ اس طرح کی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں تم نے؟ میمونہ اب روحانسی ہو گئی تھی۔ ممی، میں نے اس سے کہا تھا میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبت۔ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی یہی جواب دیتا؟ میں نے اس سے کہا تھا میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں اللہ سے یہ پوچھتی
تو کیا وہ میرے سوال کا جواب نہ دیتا؟ میں نے اس سے کہا، میں نے تمہارے لیے پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر میں اللہ کے لیے کچھ کرتی تو کیا اللہ کو بھی پرواہ نہ ہوتی؟ میں نے اس سے کہا، میں نے پچھلے 3 سال ویسی زندگی گزاری ہے جیسی تم چاہتے تھے۔ اس نے کہا، میں کیا کروں؟ میں 3 سال اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تو کیا اللہ یہ کہتا؟ میں نے اس سے کہا، تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی بات کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی مجھے یہی کہتا؟ ممی، اللہ اور انسان میں یہی فرق ہے، اللہ ٹھوکر نہیں مارتا، انسان بس ٹھوکر ہی مارتا ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے عورت؟ اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ باطن کیا ظاہر کو بدلنے پہ تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے سر کو ڈھانپ لو، مرد کہتا ہے سر کو مت ڈھانپو، میری بیوی کو ماڈرن ہونا چاہیے، وہ اللہ کی نہیں سنتی، مرد کی سنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے وجود کو ڈھانپو، اپنی زینتوں کو چھپاؤ، مرد کہتا ہے ایسا مت کرو تاکہ میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگو، وہ اللہ کی نہیں مانتی، مرد کی مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے مرد کے ساتھ رہنا ہے، ساری عمر بسر کرنی ہے، اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ مرد کی بیوی ہے، یہ رشتہ تو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے، یہ رشتہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ دائمی رشتے کی فکر نہیں کرتی، ساری عمر عارضی رشتوں کو روتی رہتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے۔ اللہ نے تو عورت کو غلام نہیں بنایا، مجبور نہیں بنایا، محکوم نہیں بنایا، اس نے خود کو بنا لیا ہے، اپنا محور ذات کو نہیں وجود کو بنا لیا ہے۔ میمونہ نے اس کے گالوں پر آنسو کو بہتے دیکھا تھا۔ فلک، فلک مت رو میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر تم؟ ممی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رونا چاہتی ہوں۔ آپ نے کبھی کیکڑے کو دیکھا ہے ممی؟ مجھے اپنا وجود ایک کیکڑا لگتا ہے، محتاج، بے کس، مجبور۔ اس نے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا ممی، 26 سال، پورے 26 سال میں اللہ کے بغیر کیسے رہتی رہی ہوں؟ 26 سال اللہ مجھے کیسے برداشت کرتا رہا ہے؟ میرے غرور، میرے فخر، میری انا، میری خود پرستی، ممی کیسے؟ آخر کیسے وہ یہ سب نظر انداز کرتا ہے؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان پہ آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ 26 سال تک اسے میرا خیال ہی نہیں آیا، سب کچھ دیتا رہا، بغیر مانگے، بغیر چاہے، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی تنگی، کسی آزمائش کے بغیر۔ یعنی 26 سال تک میں اللہ کی محبت کے بغیر جیتی رہی، اور آپ سب مجھ پر رشک کرتے رہے، میرے مقدر پر۔ وہ گھٹنوں کے بل چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے لان میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اسی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں انسانوں کی محبت پر شاکر رہی، بس انسانوں کی محبت پر، مجھے اللہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ نے ظلم کیا مجھ پر ممی، آپ نے ظلم کیا۔ میمونہ گمسم اسے بلکتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کا وجود کسی گلیشیئر کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا۔ سلمان کی تابندہ کے ساتھ شادی دونوں خاندانوں کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ فلک کی ذہنی کیفیت کی وجہ اب سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چند ہفتے فلک کی خیریت دریافت کرنے آتا رہا، اور پھر ایک دم اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر فلک کے والدین کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ سلمان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اسے بے نقص سنائی تھی۔ میں نے فلک سے دوسری شادی کی اجازت لی ہے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ میمونہ اور شیر افغن جلے بھونے گھر واپس آ گئے تھے۔ تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت کیوں دی تھی؟ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ میں دیکھتا وہ کیسے اس عورت سے شادی کرتا ہے، میں ان دونوں کو گولی نہ مروا دیتا تو پھر تم کہتی، مگر تم نے اجازت کیوں دی؟ شیر افغن گھر آ کر اس پر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اس خبر پر بالکل نارمل تھی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے پاپا، وہ جس سے چاہے شادی کرے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس کا انداز شیر افغن کو تپا گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا دنیا میں نہیں رہتی ہو؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا اس کی دوسری شادی سے۔ اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی تو کیا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے، جو ملگزے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ رشنا کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ فلک کو دیکھ کر اسے شوق سا لگا تھا، وہ جیسے ایک پرچھائی بن کر رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا فلک، اس طرح تو تم مر جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنے لگی تھی۔ نہیں مروں گی رشنا، میں نہیں مروں گی، وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سلمان اس طرح کر سکتا ہے، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، پھر اسے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا قصور نہیں ہے رشنا، اس کا قصور نہیں، وہ تو وہی دیکھ رہا ہے جو اللہ اسے دکھا رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔
مجھے اپنے حسن، اپنے وجود پر بڑا غرور تھا نا۔ اللہ نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے۔ رشنا نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جانتی ہو رشنا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے سوچا تھا سلمان کو مجھ سے چھیننے والی مجھ سے بڑھ کر نہیں تو میرے برابر ضرور ہوگی۔ میں یہی سوچ کر اسے دیکھنے گئی تھی فیکٹری۔ میں نے سوچا تھا اسے کہوں گی سلمان کے بدلے جتنا روپیہ چاہے لے لے، اور اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیتی۔ میں نے اسے بلوایا تھا، وہ کمرے میں آئی اور میں نے اسے دیکھا۔ جانتی ہو رشنا وہ کیسی تھی؟ ایک موٹے اور بھدے جسم والی سیاہ رنگت والی عورت۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کے ٹیڑے مٹیڑے دانت اس کے چہرے کو اور بھی بدصورت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو میک اپ کی دکان بنایا ہوا تھا۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر جان سکتا تھا وہ کس کردار کی عورت ہے، مگر سلمان کو اس کے چہرے پر کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر جان گئی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساری بات نظر کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھ سے وہ چھین لی تھی۔ مجھے لگا تھا کسی نے پوری دنیا کی گندگی میرے وجود پر اچھال دی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا، نہ سلمان سے نہ تبندہ سے۔ میں جان گئی تھی اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتا چل گیا تھا اللہ دل کیسے پھیر دیتا ہے۔ وہ تو عورت تھی، بس صورت صحیح مگر عورت تھی۔ اللہ چاہتا تو زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کے لیے سلمان کے دل میں وہ عشق ڈال دیتا جو اس کے دل میں میرے لیے تھا۔ اللہ نے بتایا ہے مجھے 26 سال تم میرے بغیر رہ سکتی ہو، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے معبود کے بغیر، تو پھر اس شخص کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔ اگر اللہ کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو تو کسی بھی شخص کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو۔ ممی پاپا سمجھتے ہیں میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے سلمان کی بے وفائی کی وجہ سے، مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر پھرتے ہیں۔ 26 سال اللہ کا نام نہیں لیا تو کس خیال کو نہیں آیا کہ میں اب نارمل ہوں۔ اب چند ماہ سے اللہ کا نام لے رہی ہوں تو ہر ایک کو میں پاگل کیوں لگنے لگی ہوں؟ تم بتاؤ کیا میں پاگل ہوں؟ رشنا نے سر جھکا لیا۔ فلک کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے رشنا کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی، دوبارہ نہیں بولی۔ وہ دریا کے کنارے پر وہیں آ گئی تھی جہاں اس نے اس فقیر کو دیکھا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل پر جیسے ایک گھونسا پڑا تھا۔ پتا نہیں اسے کیوں آس تھی کہ وہ وہاں ہوگا، اس کے انتظار میں، اسے کچھ بتانے۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی تھکن سوار ہو گئی تھی۔ وہ گھڑا اب بھی وہی تھا، اسی طرح پانی اور کیچڑ سے بھرا ہوا۔ وہ اس کے پاس آ کر ریت پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو فلک؟ اٹھ جاؤ، میمونہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ پھر وہ گڑھے کو گھور رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ گڑھے میں ڈال کر کچھ کیچڑ بھرا پانی ہاتھ میں لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس دن وہ فقیر کس طرح کیچڑ اپنے چہرے اور بالوں پہ ملنے لگا تھا۔ دیکھو میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا، میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا۔ جانتا ہوں اس کی نظر اس کیچڑ اور گندگی پر نہیں جائے گی، وہ صرف میرے وجود کو دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کیچڑ بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ میمونہ بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم فلک؟ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پرس سے ٹشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دے ممی، کچھ دیر تو اس کیچڑ سے میرے چہرے کو سجا رہنے دے۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میں جس کی نظر میں ہوں میرے لیے کافی ہے۔ مجھے جس کی محبت چاہیے مل چکی ہے، مجھے اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اسے یاد تھا اس دن یہاں اس نے یہی کیا تھا۔ تجھے وجود کی طلب کیوں ہے، ذات کی چاہ کیوں نہیں؟ کوئی آواز ایک بار پھر لہرائی تھی۔ اب مجھے ذات کی چاہ ہے تو ذات کیوں نہیں ملتی؟ اس نے اپنے کیچڑ بھرے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اب اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس روز اسے بھکاری کے وجود سے گھن آئی تھی۔ اب اسے پتا چل رہا تھا کہ کب کیچڑ کیچڑ نہیں لگتی، گندگی گندگی نہیں رہتی، وجود کی طلب کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا۔ فلک پھر رونے لگی۔ چلو گھر چلیں، میرا خیال تھا تم یہاں آ کر ریلیکس ہو جاؤ گی، خوش ہوگی، مگر تم یہاں آ کر بھی۔ چلو گھر چلیں۔ میمونہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ سڑک پر چلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سائیکائٹرسٹ اسے نارمل نہیں کر سکا تھا۔ وہ سارا دن جہاں بیٹھی بیٹھی رہتی، جب اذان کی آواز آتی تو کسی معمول کی طرح اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی۔ میمونہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی باتیں پھر اسی ایک محور، ایک مرکز کے گرد گھومنے لگتی۔ اللہ، خدا، رب، مالک، آقا، معبود۔ میمونہ کو لگتا وہ جب تک ایسی باتیں نہیں چھوڑے گی تب تک نارمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے،
اور جیولری اور میک اپ سے خالی چہرہ انہیں وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ انہیں وہ پہلے والی فلک یاد آ جاتی جس کی ایک ایک چیز نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اسے بیوٹی پارلر جانے کی کوشش کرتی تو وہ چلانے لگتی، وہ اسے کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تو وہ کمرہ بند کر لیتی۔ اس طرح کمرے میں بند ہو کر تم مر جاؤ گی فلک، خود کو اس طرح تباہ نہ کرو، کہیں آیا جایا کرو، کہیں باہر چلو، انہوں نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ باہر جانے سے کیا ہوگا ممی، کیا مل جائے گا باہر؟ کچھ دیر بعد اس نے تھکے تھکے انداز میں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اندر رہ کر اس طرح گھر میں بند ہو کر کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس کی امی آج بحث کے موڈ میں تھی۔ ہاں کچھ نہیں مل رہا اندر رہ کر بھی، مگر باہر جا کر لوگوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ میں کہیں چھپ جانا چاہتی ہوں ممی، اس طرح کہ وہ باہر کسی کو نظر نہ آؤں، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ میمونہ ہول کر رہ گئی تھی۔ سلمان کو بھول جاؤ، دفع کر دو اسے، اس کے لیے کیا جوگ لے لوگی؟ انہوں نے جیسے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ سلمان سلمان کو کون یاد کرتا ہے ممی؟ اس کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ وہ تو انسان ہے، انسانوں کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ جوگ تو بس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی تھی۔ تم صبر کیوں نہیں کر لیتی فلک، سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ ایک ٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا پتا ممی، ہر چیز پر صبر نہیں آتا، ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتا میرے پاس کیا نہیں رہا، میرے پاس ایک تنکا تک نہ رہے اور لوگوں کو پوری دنیا مل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، پر جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کو اللہ مل رہا ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبر آ ہی نہیں سکتا۔ اور میرے علاوہ اس وقت سب کے پاس اللہ ہے، کوئی محروم ہے تو میں ہوں، خالی ہاتھ ہوں تو میں ہوں، بدقسمت ہوں تو میں ہوں۔ وہ ایک بار پھر بچوں کی طرح زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میمونہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کئی گھنٹے اسی طرح بلند آواز سے روتی رہے گی۔ بال بکھرائے سر پہ ہاتھ رکھے، گیلے گالوں، لرزتے وجود، بلند سسکیوں اور آنکھوں میں لہراتی وحشت کے ساتھ وہ فلک کا صرف سایہ لگ رہی تھی، ایک پرانا اور بدصورت سایہ۔ اس دوپہر سائیکیاٹرسٹ کے کلینک سے واپسی پر ممی نے گاڑی کا رخ لبرٹی کی طرف موڑ لیا تھا۔ انہیں کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بجائے انہوں نے باہر ہی سڑک کے ایک کنارے پر گاڑی پارک کر دی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے ممی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھتی ہوں، آپ کو جو لینا ہے لے آئیں۔ ممی گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سڑک پر چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ سڑک پر گاڑی کا ایک ہجوم تھا۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے کسی روبوٹ کی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے 10-12 سال کے چھوٹے سے قد اور دبلے پتلے وجود کے ایک بچے کو پھٹے پرانے کپڑوں اور ٹوٹی ہوئی چپل پہنے، بازو پر کچھ اخبار لٹکائے اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ بچہ پاس آ کر ایک اخبار ہاتھ میں پکڑ کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دینے لگا۔ اسے کسی اخبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس طرح راستے میں اخبار لیا کرتی تھی، مگر آج بے اختیار اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ اخبار لے لیں باجی، اس بچے کی آواز بھی اس کے وجود کی طرح ہی نحیف تھی۔ وہ اخبار اس کے سامنے لہرا رہا تھا، مگر اس کی نظریں گاڑی کے اندر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ فلک کو کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ کے ایک کونے میں اس نے کچھ روپے پڑے دیکھے تھے۔ ممی اکثر اپنی گاڑی میں اوپر تھوڑی بہت رقم اس طرح گلو کمپارٹمنٹ اور ڈیش بورڈ کے اوپر ضرور رکھتی تھی۔ اس نے وہ روپے اٹھا کر اسے بچے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے کچھ حیرانی سے فلک کو دیکھا، یوں جیسے اسے فلک سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ روپے رکھ لو، مجھے اخبار کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرم آواز میں بچے کو مخاطب کیا تھا۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہیں، بچے کی آواز میں کچھ گھبراہٹ تھی۔ پھر بھی رکھ لو، اس نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ اس بچے کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک چمک ابھری تھی، پھر وہ 100 کا نوٹ جیب میں ڈال کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ فلک نے ایک بار پھر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اس بچے کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ نے اس کے پورے وجود کو پسینے سے شرابور کیا ہوا تھا۔ اسے اس بچے پر ترس آیا تھا، پتہ نہیں کون سی مجبوری اسے اس عمر میں یوں خوار کر رہی تھی۔ بچہ بہت دور چلا گیا تھا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی اسی پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس نے بچے کو بھاگ کر سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتے دیکھا، اور پھر بائیں سمت سے آنے والی گاڑی نے اسے بہت زور سے چند فٹ اوپر اچھال دیا تھا۔ فلک کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر گزرنے والی ٹریفک نے اسے اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے چند گاڑیوں کو اس جگہ رکتے دیکھا جہاں وہ گرا تھا۔ پھر فٹ پاتھ پر چلنے والے کچھ لوگ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ کی طرف گئے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات ہے فلک، کہاں جا رہی ہو؟ ممی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہی تھی۔
وہاں ممی، وہاں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گاڑی کے کھلے دروازے سے دور اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں اب رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تم بھلا وہاں جا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے ڈور ہینڈل کو پکڑ کر اس کی طرف والا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ممی وہ بچہ، پتا نہیں وہ، آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ ممی نے کار سٹارٹ کر لی تھی۔ اتنے لوگ ہیں وہاں، لے جائیں گے اسے ہاسپٹل۔ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں وہاں جا کر؟ اور ویسے بھی مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، مسز انور کے گھر جانا ہے، ان کی بوتیک کا افتتاح ہے۔ وہ بے یقینی سے ممی کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیا انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ ممی اس کی سوچوں سے بے خبر اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے اندر خلا کو ایک بار پھر پھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ یہ بے حسی ہمارے وجود، ہماری کلاس کا حصہ کیوں بن گئی ہے؟ چوٹ کھانے والا اپنا نہ ہو تو کیا اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ میری کلاس مینرز کی بات کرتی ہیں، اپنی کیرس کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں۔ کیا انسانی ہمدردی مینرز سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ کیا زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا طریقہ ہی آنا کافی ہے؟ سوالات کی ایک بھر مار نے اسے نئے سرے سے گھیر لیا تھا۔ اور پھر اللہ اتنا دور لگتا ہے تو ہمیں اس بات کا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے اپنی ماں کا چہرے کو دیکھا تھا، وہ اب بھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس بچے کا چہرہ آ گیا تھا۔ گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اچھلتا ہوا اس کا وجود اور ہوا میں لہراتے ہوئے اخبارات، اس نے اپنے وجود کو ریت کا ڈھیر بنتے محسوس کیا تھا۔ ممی چپ ہو جائیں، فار گاڈ سیک چپ ہو جائیں، بند کر دیں یہ ساری باتیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، بس خاموش ہو جائیں، یہ سب کچھ مجھے نہ بتائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کر یکدم چیخنے لگی تھی۔ میمونہ کچھ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشن کروا کر لائی ہوں اور پھر بھی آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے، میمونہ نے مایوسی سے سوچا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ گمسم اپنے کمرے میں قید رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس بچے کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکی تھی۔ وہ جیسے اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ پتا نہیں اسے کتنی چوٹ آئی تھی، پتا نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا… وہ آگے کچھ نہ سوچ پاتی۔ اس دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے پاس رکھی ایزی چیئر کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر لان میں مدھم آوازیں ابھر رہی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آواز اس کے ڈرائیور کی بیٹی رضیہ کی تھی، جو ٹوٹے پھوٹے تلفظ کے ساتھ انگلش کا کوئی سبق دہرا رہی تھی۔ ابو بن ایدم ایک عابد پرہیزگار شخص تھے۔ ایک رات کو اچانک ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ان کا کمرہ نور سے روشن تھا۔ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنی سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے فلک نے اپنی بند آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کی سماعتیں اب کھڑکی کے باہر گونجنے والی آواز پر مرکوز تھی۔ رضیہ تقریباً ہر لفظ کو بہت برے طریقے سے ادا کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لفظوں کو پہچان رہی تھی۔ ابو بن ایدم نے فرشتے سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فلک اب سانس تک روک چکی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رضیہ اب لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ رک رک کر بول رہی تھی۔ ابو بن ایدم نے پوچھا، کیا اس فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے؟ فرشتے نے نفی میں جواب دیا تو ابو بن ایدم نے درخواست کی کہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو اپنے ساتھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فلک کو اپنی آنکھوں میں کچھ کرچیاں سی چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ فرشتے نے ابو بن ایدم کا نام لکھا اور غائب ہو گیا، اور اگلی رات فرشتہ پھر آیا۔ اس نے ابو بن ایدم کو ان لوگوں کی لسٹ دکھائی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابو بن ایدم کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر جگمگا رہا تھا۔ رضیہ ایک بار پھر اپنے سبق کو شروع سے پڑھنے میں مصروف تھی، اور فلک اندر کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ گالوں پر پھسلتا ہوا گرم پانی اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ اور میں تم تک کسی انسان کے لیے کچھ کیے بغیر ہی پہنچنا چاہتی تھی، پھر تم رستہ کیسے دکھاتے؟ اور اب اگر میں لوگوں کے ذریعے تم تک آؤں تو کیا تم مجھے مل جاؤ گے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، جنہیں تو چاہتا ہے، جنہیں تو مل جاتا ہے؟ کیا ابو بن ایدم جیسے لوگ؟ اور ان کی طرح کیسے بنا جاتا ہے؟ اللہ تو بتا، ان میں کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ اس کا ذہن جیسے کسی گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ باجی یہ گھر ہے اس کا۔ بالآخر ایک گھر کے سامنے پہنچ کر وہ لڑکا رک ہی گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھگی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ فلک طائرانہ نظروں سے اس خستہ حال جھگی کا جائزہ لیتی رہی۔ چند لمحوں بعد 17-18 سال کی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ باجی ماجد سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ آنے والے بچے نے جیسے ہی اس کا تعارف کروایا تھا
उस लड़की के चेहरे पर ताज्जुब और सरासीनगी इकट्ठी उभरी थी। वो बच्चा चला गया था। तुम माजिद की बहन हो? फलक ने उससे पूछा। हाँ। उस लड़की का जवाब मुख्तसर था। मैं अंदर आ जाऊं? फलक ने उससे इजाजत तलब की थी। वो हिचकिचाते हुए दरवाजे के सामने से हट गई। फलक दरवाजा पार करके अंदर आ गई थी। झुग्गी की हर चीज अपने मकीनों की खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत थी। अंदर अजीब सी घुटन और हबस था, यूं जैसे वहां हवा का कभी गुजर हुआ ही नहीं था। फलक को बेइख्तियार अपना 6 कनाल का घर याद आया था। उसका बाथरूम भी उस कमरे से ज्यादा बड़ा था। लड़की की तो समझ में नहीं आ रहा था वो इसे कहाँ बिठाए। सादा लिबास में मलबूस होने के बावजूद वो अपने चेहरे और हुलिये से उसे कोई मामूली औरत नहीं लगी थी। उसने कुछ बौखलाहट के बाद एक झुलंगा सी चारपाई उसके सामने बिछा दी थी। फलक चारपाई पर बैठने के बजाय मट्टी से लेपे हुए फर्श पर बैठ गई थी। लड़की जैसे सख्ते में आ गई थी। फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद वो खुद भी फलक के पास ही फर्श पर बैठ गई थी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा था। वो कुछ घरों में काम करती हैं, वहां गई हैं। और अब्बू? उन्हें मरे 2 साल हो गए हैं। फलक एक लम्हे को चुप हो गई थी। कितने बहन भाई हो? 3 बहनें और 2 भाई। उसने लड़की के चेहरे पर एक साए को गुजरते देखा था। माजिद के मरने का मुझे बहुत अफसोस हुआ है। दूसरा भाई क्या इससे बड़ा है? नहीं, वो 7 साल का है। तुम सबसे बड़ी हो? हाँ। बाकी 2 अम्मा के साथ लोगों के घर काम करने को जाती हैं। मैं घर पर होती हूँ, कपड़े सीती हूँ, लिफाफे बनाती हूँ और भी बहुत से काम करती हूँ। तुम्हें कोई काम करवाना है क्या? फलक गुमसुम उसके चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी आस थी, यूं जैसे फलक ने अपना बैग खोला था, फिर एक पैकेट निकालकर उसके सामने रख दिया था। ये कुछ रुपए हैं, तुम अपनी अम्मी को दे देना, मैं दोबारा आऊंगी। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो लड़की को हक्का बक्का छोड़कर वहां से निकल आई थी। उस दिन वो उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए उस सड़क पर आई थी। सड़क पर पार बेचने वाले बच्चों से उसने उस बच्चे के बारे में पूछा था और ये जानकर वो दिल गिरफ्ता सी हो गई थी। वो बच्चा मर चुका है। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? फलक ने एक बच्चे से कहा था। वो बच्चा कुछ हिचकिचाहट के बाद उसे उस इलाके में ले आया था जहाँ झुग्गियों और टूटे फूटे मकानों का पूरा जहां आबाद था। और फिर वो माजिद के घर पहुंच गई थी। अपने घर वापस आते हुए उसे पहली बार अपने घर के दरो दीवार मानूस नहीं लग रहे थे। उसे आधे घंटे पहले देखी हुई वो झुग्गी याद आ गई थी। उसे यूं लगा था जैसे किसी ने उसे हलक से दबोच लिया था। लोग किन किन चीजों के बगैर रह रहे हैं और मैं, मुझे लगता है दुनिया में किसी पर क्यामत टूटी है तो वो मैं ही हूँ। 6 कनाल के बंगले में रहकर 8-8 लाख की गाड़ियों में फिरकर अपने वजूद को आसाइशों से सजाकर अपने पेट को दुनिया की हर नेमत से भरकर आखिर मुझे किस अल्लाह की तलाश है? वो आखिर मुझ पर नजर करे तो क्यों करे? मुझसे मोहब्बत करे तो क्यों करे? मर्द मोहब्बत करे तो तहाइफ का ढेर औरत के सामने लगा देता है, उसके लिए बेतहाशा रुपया खर्च करता है, उसे होटल्स में लेकर जाता है। वो किसी चीज की तरफ इशारा करे तो ये मुमकिन नहीं कि वो इसे खरीद कर ना दे। औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो इस मर्द के इशारे पर चलती है। वो उससे रुपया मांगे तो वो 100 झूठ बोलकर हर कीमत पर उससे रुपया दे देती है। अल्लाह से इंसान मोहब्बत करता है और ये चाहता है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करे, मगर मोहब्बत के लिए वो कुछ देने को तैयार नहीं। अल्लाह के नाम पर वही चीज दूसरों को देता है जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हो या फिर जिससे उसका दिल भर चुका हो, चाहे वो लिबास हो या जूता। वो खैरात करने वाले के दिल से उतरी हुई चीज होती है। वो इस चीज के बदले वो अल्लाह के दिल में उतरना चाहता है। वो चाहता है उस पुराने लिबास, घिसी हुई चप्पल या एक प्लेट चावल के बदले उसे जन्नत में घर मिल जाए। अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करना शुरू कर दे, उसके बिगड़े काम संवारने लगे। वो जानता है अल्लाह को दिलों तक सुरंग बनाना आता है, फिर भी वो अल्लाह को धोखा देना चाहता है। और मैं फलक शेर अफगन सिर्फ आंसू बहाकर मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ अल्लाह का नाम ले लेकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहती हूँ और उसकी नजर चाहती हूँ, मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहती। कोई उसके दिल को जैसे मुट्ठी में ले रहा था। लाउंज के अंदर जाने के बजाय वो बाहर दरवाजे के पास बैठ गई थी। सामने नजर आने वाला वसीओ अरीज लॉन जैसे इसे हुला रहा था। उसने अपनी कमीज के दामन को पकड़कर देखा। लिबास सादा था मगर कीमती था। इसे याद आया था चंद माह पहले इसने कराची से सलमान के साथ गर्मियों के मलबूसात की शॉपिंग की थी। तब अभी वो वाकया पेश नहीं आया था। उसे उस कपड़े की कीमत याद नहीं थी, मगर ये याद था वो कीमत हजारों में थी। ये तवक्कल है, ये कनात है, ये सब्र है, ये आजिज़ी है और मुझे अल्लाह चाहिए। इसका दिल डूब गया था।
कमीज को इसने हाथ से छोड़ दिया। पाँव में पहने जूते पर उसकी नजर पड़ी। उसने दाहिने पैर का जूता उतारकर हाथ में पकड़ लिया। उसे याद आया आज वो जिस इलाके से होकर आई है वहां उसने बहुत सी औरतों और बच्चों के पैरों में मामूली सी चप्पल तक नहीं देखी थी। और इस जूते की कीमत भला क्या होगी? उसने सोचने की कोशिश की थी, उसे याद नहीं आया। वो हर बार शॉपिंग पर जाने पर 2-4 जूते जरूर लिया करती थी और महीने में 6-7 बार वो शॉपिंग पर चली जाया करती थी। उसे याद भी नहीं था कि ये जूता इसने कब खरीदा था, मगर ये जरूर जानती थी इसका कोई जूता भी 1,000 से कम नहीं होता था। उसके लरसते हुए हाथों से जूता गिर गया था। वहीं दीवार के साथ पेशानी टेक कर उसने सिसकियों के साथ रोना शुरू कर दिया था। शायद किसी मुलाजिम ने अंदर जाकर उसकी मम्मी को इत्तला दी थी। वो तकरीबन भागती हुई बाहर आई थी। फलक, तुम वापिस आ गई। क्या हुआ है मेरी जान? क्यों इस तरह रो रही हो? उन्होंने उसे अपने साथ लिपटाते हुए कहा। मम्मी, आपको पता है मुझे अल्लाह क्यों नहीं मिल सकता? मेरे और अल्लाह के दरमियान ख्वाहिशों की दीवार है, आसाइशों की दीवार है। मैंने अपने इर्द गिर्द दुनिया की इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं कि अल्लाह तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। अबू बिन एदम को उसकी मोहब्बत की चाह थी, उसे उसने अपनी मोहब्बत दे दी। मेरी तमन्ना ये चीजें थी, आसाइशात थी, सलमान था, मुझे उसने बस ये सब कुछ ही दिया। जिसे वो अपनी मोहब्बत दे देता है उसे फिर और किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं होती, और जिसे दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती। मम्मी, अबू बिन एदम जैसे लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं, और मेरे जैसे लोग। वो इनके कंधे से सार रख कर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। कौन अबू बिन एदम? क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी अब परेशान हो रही थी। मम्मी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। जिन लोगों की समझ में आ जाता है उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मेरे जैसे लोग तो सारी जिंदगी समझने की कोशिश ही करते रह जाते हैं। तुम्हें फिर दौरा पड़ गया है, फिर वही जुनून सवार हो गया है। उसकी मम्मी ने एक गहरी सांस लेकर कहा। यह जुनून नहीं है मम्मी, ये जुनून नहीं है। वो एकदम खड़ी हो गई थी। ये जुनून है, उसने जमीन पर पड़ा हुआ जूता उन्हें दिखाते हुए कहा था। एक अजीब सी वहशत उस पर सवार हो गई थी। ये जुनून है। अब वो अपनी कमीज पकड़ाकर उन्हें दिखा रही थी। ये लाखों की गाड़ियां जुनून है। उसने पोर्च की तरफ इशारा किया था। ये करोड़ों के घर जुनून है। आए, मैं आपको दिखाऊं और क्या कुछ जुनून है। वो उनका हाथ पकड़ खींचती हुई उन्हें घर के अंदर ले गई। ये कारपेट जुनून है जिन पर हम चलते हैं। हमें लोगों के पैरों में चुभते हुए पत्थर और कांटे महसूस नहीं होते। ये आलीशान और कीमती फर्नीचर जुनून है जिन पर बैठकर हमें अपना वजूद भी इतना ही आलीशान और कीमती लगने लगता है। वो लाउंज में आकर चिल्लाने लगी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फलक। मम्मी अब घबरा रही थी। हाँ मम्मी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और आप जैसे सारे लोग पागल ही तो होते हैं। हम लोगों ने चीजों से इतना इश्क किया है कि इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की जिंदगी को अजाब बना दिया है। हम सब पागलों ने मिलकर, आए मैं दिखाऊं मुझे किन चीजों ने पागल बनाया है। वो एक बार फिर इनका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने बेडरूम में ले आई। रोते हुए इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए परफ्यूम उनकी तरफ उछालने शुरू कर दिए। ये भी जुनून है मम्मी। मेरे और आप जैसे लोग अपने अंदर की बदबू को छुपाने के लिए ये परफ्यूम खुद पर उंडेलते हैं, अपने चेहरे और वजूद को मेकअप से रंगते हैं। उसने अपनी वार्डरोब खोलकर कपड़े बाहर फेंकने शुरू कर दिए थे। ये है जुनून मम्मी। ये अबू बिन एदम जैसे लोग लिबास से जिस्म को छुपाने का काम कर लेते हैं, हमारे जैसे लोग जिस्म को दिखाने का। ये महंगे कपड़े पहनकर हमें चीथड़ों में फिरने वाले लोग जानवर लगते हैं। उसकी वहशत बढ़ती जा रही थी। ये जुनून है मम्मी। अब उसने अपनी दराज खोलकर जेवर कमरे में उछालने शुरू कर दिए। ये जुनून है। यहाँ कितने लोग हैं मम्मी जो एक वक्त के खाने के लिए सुबह से शाम तक जानवरों की तरह काम करते रहते हैं, फिर भी बहुत दफा उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। जो रात को सोएं तो उन्हें यह भी यकीन नहीं होता कि सुबह तक झुग्गी की हिलती हुई छत उनके घर को घर रहने देगी या मलबे का ढेर बना देगी। माजी जैसे बच्चों के लिए कोई बचपन सिरे से होता ही नहीं। उनकी जिंदगी पैदाइश से मरने तक सिर्फ बुढ़ापा होता है। और मेरे जैसे लोग रुपया सिर्फ जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पर ही खर्च नहीं करते, फिर उन्हें अपने वजूद पर जेवर बनाकर लटका भी लेते हैं। जिस्म के हर हिस्से पर, पाँव में, उंगलियों में, कलाइयों में, कानों में, नाक में, गर्दन में, माथे पर, सर पर क्या हक पहुंचता है मम्मी? मुझे और आप जैसे लोगों को ये जुल्म करने का क्या हक पहुंचता है? फिर डाके क्यों ना पड़े हम जैसे लोगों के घरों पर, दिन दिहाड़े सड़क पर हमारा जेवर क्यों ना लूटा जाए। वह बिलक रही थी। उसकी मम्मी दम्बा खुद उसे देख रही थी। उसने आगे बढ़कर बेडरूम रेफ्रिजरेटर खोल दिया था। ये चीजें हैं मम्मी जिन्होंने मुझे पागल कर दिया है।
ان چیزوں کو کھانے کے بعد ہمیں روٹی کے سوکھے ٹکڑوں سے پیٹ بھرنے والے کیڑے لگتے ہیں، انسان نہیں۔ یہ سب خدا کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے۔ ہمیں دیا ہے تو ہمیں اسے خرچ کرنے کا حق ہے۔ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے تمہیں ان سب چیزوں سے محروم نہیں کیا۔ میمونہ پہلی بار بلا آخر ہمت کر کے بولی تھی، ممی دولت فضل نہیں ہے، آزمائش ہے۔ کھانوں کی چیزوں سے بھرا ہوا یہ فریج رحمت نہیں ہو سکتا، کپڑوں سے بھری ہوئی یہ وارڈروب رحمت نہیں ہو سکتی، جیولری سے بھرے ہوئے یہ دراز اور روپے سے بھرا ہوا یہ لاکر بھی رحمت نہیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ رحمت نہیں ہے، فضل نہیں ہے ممی، اسراف ہے، کمینگی ہے، خود غرضی ہے، ضلالت ہے۔ آپ کے اور میرے پاس یہ رحمت اور فضل ہے تو اس گھر کے نوکر ہماری اترن کیوں پہنتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کوارٹروں میں کیوں رہتے ہیں؟ اس رحمت اور فضل کی حفاظت کے لیے جو گارڈ گیٹ پر کھڑے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی سائیکلوں پر کیوں جاتے ہیں؟ اس گھر میں رہنے والے نوکروں کے بچے چیزوں کے لیے کیوں ترستے ہیں؟ ہم نے اللہ کی رحمت اور فضل میں سے انہیں کیا دیا؟ اپنی اترنے، بچا ہوا کھانا، جھڑکیاں، تنخواہوں میں سے کٹوتی۔ آپ نے کبھی نوکروں کے بچوں سے پوچھا وہ اسکول کس طرح جاتے ہیں؟ اگر پیدل جاتے ہیں تو آپ نے کبھی اپنی ان 10 گاڑیوں میں سے کسی ایک پر چند گھنٹوں کے لیے انہیں سفر کرنے دیا؟ اگر اسکول نہیں جاتے تو آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں جاتے؟ میں سوچتی ہوں کاش اللہ مجھے کچھ نہ دیتا، پھر میں اس سے یہ سب کچھ مانگتی، مانگنے کا ہی صحیح، مگر اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ تو ہوتا۔ 26 سال میں ایک بار ہی صحیح کبھی میں اس سے کچھ مانگتی تو، اور پھر وہ مجھے وہ چیزیں دے دیتا تو میں خوش ہو کر اسے اور یاد کرتی، اس کا شکریہ ادا کرتی، اور اگر وہ میری دعا قبول نہ کرتا تو بھی میں شکر کرتی، اس کی رضا پر خوش رہتی، اور یہ شکر گزاری، یہ صبر اسے کتنا خوش کرتا ممی۔ یہ لوگ جو ہمیں کیڑے اور جانور لگتے ہیں یہ خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ کاش آپ کو بھی پتہ چل جاتا۔ اب وہ کارپٹ پہ گھٹنوں کے بل گرے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میمونہ بے بسی سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس عمر میں اکلوتی اولاد کو اس طرح خوار ہوتے ہوئے بھی دیکھنا تھا انہیں بے اختیار رونا آیا تھا۔ اگلے 3 ہفتے وہ ہاسپٹل رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس بار پچھلی بار کی نسبت اس کی کیفیت زیادہ خراب تھی۔ جب تک وہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر رہتی سب کچھ ٹھیک رہتا، مگر جب بھی وہ ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی، اس کے سر میں درد ہوتا، وہ دم گھٹنے کی شکایت کرتی۔ اس کی بھوک پیاس ختم ہو گئی تھی۔ 3 ہفتے بعد آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی تھی۔ شیرفگن ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اسے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے امریکہ بھجوا دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ماحول کی تبدیلی اس کی ذہنی حالت کو بہتر کر دے گی۔ اس صبح میمونہ نے اسے کمرے سے کچھ بیگز کے ساتھ نکلتے دیکھا تو وہ ہول گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو فلک؟ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی ممی۔ وہ آج خلاف معمول بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ مگر جا کہاں رہی ہو اور ان بیگز میں کیا ہے؟ میمونہ کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میری چیزیں ہیں، کسی کو دینے جا رہی ہوں۔ کس کو دینے جا رہی ہو؟ جن کو ضرورت ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ممی، ان چیزوں کے بغیر کیسے رہا جاتا ہے۔ کل رات میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جن کا دل مومن ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر کچھ بھی دے سکتے ہیں، کسی ملال کے بغیر۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ممی، کیا میرا دل مومن کا دل ہے؟ کیا اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں دوسرے کو دینے پر مجھے ملال ہوتا ہے؟ میمونہ نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی۔ وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو۔ اگر یہ سب کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ سب کچھ مہنگا نہیں ہے، دے دینے دو جو دینا چاہتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے گھبرا کر شیرفگن کو فون کیا تھا اور انہوں نے اسے یہی جواب دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر یہ سب کئی ہفتے ہوتا رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریباً تمام چیزیں مختلف اداروں کو عطیہ کر دی تھی۔ وہ روز صبح گھر سے پیدل نکل جاتی، کبھی SOS ولی جا کر پورا دن وہاں بچوں کو پڑھاتی رہتی یا پھر چھوٹے بچوں کو سنبھالتی، کبھی فاؤنٹین ہاؤس جا کر شیزوفرینیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ویگنوں میں سفر کرنا سیکھا تھا، لوگوں کے ہجوم میں دھکے کھاتے ہوئے، سکڑتے سمٹتے ہوئے، اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے اس نے اس تکلیف کو محسوس کیا تھا جو اس کے ارد گرد نظر آنے والے عام لوگوں کا مقدر تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی چیزیں خریدنے ان معمولی بازاروں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جانے لگی تھی، پہلے جن کے تصور سے بھی اس کا دم گھٹتا تھا۔ اپنے وجود کو سر سے پاؤں تک ایک سیاہ چادر سے چھپائے وہ لوگوں کے چہرے حسرت سے دیکھتی، ہر چہرے کو دیکھ کر اسے یوں لگتا جیسے اللہ اس سے ہی محبت کرتا ہوگا۔ اس دن اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے اسے اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے سڑک پر چلتے ہوئے اچانک پیروں سے چپل اتار کر پیدل گرم سڑک پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ گرم سڑک اور اس پر پڑے ہوئے پتھر اس کے پیروں کے تلووں کو جھلسانے لگے تھے۔ سڑک پر اکا دکا ٹریفک آ رہی تھی۔ وہ گیلی آنکھوں اور جلتے تلووں کے ساتھ دور تک چلتی رہی، پھر جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی
تو اس نے چپل پیروں میں پہن لی، اور جب حضور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ہدایت دیتے تھے کہ وہ سائش کو عادت نہ بنائیں اور کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلیں، تو وہ انہیں اس تکلیف سے مانوس کرنا چاہتے تھے جسے میں برداشت نہیں کر سکی اور جو بہت سے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ اسے اپنے پیروں میں اب بہت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اب اسے ان لوگوں کے گندے اور ننگے پیروں سے گھن نہیں آ رہی تھی جو کسی جوتے سے بے نیاز سامان کندھوں پر اٹھائے ادھر ادھر جاتے اسے نظر آتے تو اسے وحشت ہوتی۔ گھر آ کر اس نے الماری میں پڑے ہوئے چند آخری جوتے بھی نکال لیے تھے۔ امینا یہ لو، یہ جوتے تم پہن لینا۔ وہ جوتے لے کر گھر کے پیچھے سرونٹ کوارٹر گئی تھی اور وہاں اس نے اپنی نوکرانی کے پیروں میں اتنی عقیدت اور عاجزی سے جھک کر وہ جوتے رکھے تھے کہ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مالکہ سے کچھ کہتی وہ وہاں سے آ گئی تھی۔ بی بی کے دماغ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے۔ امینا نے نئے جوتے اٹھائے، ہمدردی سے اپنی مالکہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس دن وہ اچھرا بازار میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان پر گئی تھی۔ مجھے وہ سوٹ دے دیں جو بہت سستا ہو، پھر بھی ہر کوئی اس میں نقص نکال کرنا پسند کرتا ہو اور خریدنے سے انکار کر جائے۔ دکاندار نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی اس بات سے اسے اس لڑکی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، مگر اس کی شکل و صورت اسے اپنا خیال بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے ایک سوٹ پیس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر قیمت ادا کی اور کپڑا اٹھا کر باہر نکل آئی۔ میمونہ اور شیر افکر نے جیسے اس کے حال پر صبر کر لیا تھا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پہلے کی طرح معمولی باتوں پر روتی نہ تھی، اس پر ڈپریشن کے دورے نہ پڑتے تھے۔ وہ صبح گھر سے نکلتی اور دوپہر مقررہ وقت پر گھر آ جاتی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ پڑھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جائے گی اور پھر وہ سلمان سے طلاق لے کر اسے باہر بھجوا دیں گے۔ انہوں نے اس کے منہ سے یہاں آنے کے بعد کبھی سلمان کا ذکر نہیں سنا تھا۔ اس سے کوئی شکوہ، اس کی کوئی شکایت، اپنا کوئی پچھتاوا انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ رمضان کے پہلے جمعے کو وہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے شہر کے وسط میں واقع ایک جامع مسجد میں آئی تھی۔ ویگن سے اترنے کے بعد مسجد کی طرف آتے ہوئے اس نے فٹ پاتھ پر ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے آدمی کو کچھ روپے گنتے دیکھا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس آدمی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی مختلف مالیت کے مڑے توڑے اور میلے کچیلے نوٹ اور سکے فٹ پاتھ پر گن گن کر دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک بار گننے کے بعد اس نے دوبارہ روپے گننے شروع کر دیے تھے۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے بار بار روپے گنتے دیکھتی رہی۔ وہ یا تو بار بار گنتی بھول رہا تھا یا پھر اس کے روپے کم تھے۔ فلک بے اختیار سی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے بابا؟ بوڑھے آدمی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، 20 روپے کہیں گر گئے ہیں میری کل کی دہاڑی میں سے۔ فلک نے چند لمحے اس بوڑھے آدمی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا اور پھر اپنی چادر کے پلو کو کھول کر اس میں بندھے ہوئے روپے نکال لیے تھے۔ 50 کا نوٹ توڑوا کر اس نے 10 روپے بیگن والے کو کرائے کے طور پر دیے تھے، باقی 40 روپے اس نے پلو میں باندھ لیے تھے۔ اب وہ 40 روپے اس نے جھک کر اس بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ یہ لیں بابا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ گئی۔ آج وہ پہلی بار بالکل خالی ہاتھ تھے، لیکن اسے کوئی رنج نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی واپسی پر اسے 4 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا ہوگا، وہ بھی روزے کی حالت میں، مگر وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک بغیر کسی وجہ کے اس کا دل بھر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ عورتیں مسجد کے اس مخصوص دروازے سے نکل کر جا رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپائے وہیں بیٹھی رہی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اس کے سامنے سیڑھی پر کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اماں، اس نے کہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس عورت نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں۔ روتی کیوں ہو؟ اس عورت کی نظر اب اس کے چہرے پر تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں۔ کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ اس عورت کی آواز میں اب تفشیش تھی۔ بیماری نہیں اماں، روگ۔ ہائے ہائے، اس جوانی میں روگ لگ گیا۔ اب اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ یہ روگ جوانی میں ہی لگتے ہیں اماں۔ گھر کیوں نہیں جاتی؟ گھر ہو تو جاؤں۔ گھر چاہیے؟ نہیں تو پھر؟ وہ عورت اب حیران تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس عورت کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا بتاؤں اماں، کیا چاہیے؟ تو بتا تو صحیح، عورت نے اصرار کیا۔ بتانے سے مل جائے گا کیا؟ سب کچھ بتانے سے ہی ملتا ہے، نہ بتانے سے کیسے ملے گا؟ مانگنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے۔ وجود کے نصیب میں ہے بھکاری ہونا، پس ذات بھکاری نہیں ہو سکتی۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھا تھا۔ وجود کے مقدر میں مانگنا ہے، ذات کا وصف
دینا ہے، کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے۔ اس نے بے اختیار اس بوڑھی عورت کا ہاتھ تھام لیا تھا، دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے، یوں جیسے وہ غائب ہو جائے گی۔ تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ پچھلے 1 سال سے جو فکرے رات دن اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے وہ انہیں سننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ پورے 2 سال بعد اس نے ایک بار پھر وہی کلمات اس عورت کے منہ سے سنے تھے جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس فقیر نے کہے تھے۔ ہاں تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عورت ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے کل چاہیے، مجھے ذات چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، صرف اللہ چاہیے۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر بلکنے لگی تھی۔ اس سے کہو مجھے دیکھے، اس سے کہو مجھ پر نظر کرے، ایک بار، ایک لمحے کے لیے۔ میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، پر اس سے کہو مجھے دیکھے، اسے کہو میرے گندے وجود پر بھی ایک بار اپنی نظر کرے۔ اسے تو ٹھوکر مارنا نہیں آتا، اسے تو دھتکارنا نہیں آتا، وہ تو فرق نہیں کرتا، وہ تو آس نہیں توڑتا۔ اس نے اب عورت کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تجھے بنایا ہے اس نے، تو کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے؟ اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ اس نے اس عورت کے منہ سے ایک بار پھر وہی لفظ سنے تھے۔ اس نے سیڑھی سے ٹیک لگا لی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ بہت گہرا سکون اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ گھر جا اب، اور کیا چاہیے تجھے؟ اس عورت نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ چلی جاؤں گی اماں، اب واقعی اور کیا چاہیے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے سیڑھی پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو دیکھا تھا۔ 1 سال نے کتنی بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی، ہر چیز میں، باطن میں، ظاہر میں۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دائیں ہاتھ سے چہرے کے ہر حصے کو چھوا تھا۔ آج کچھ بھی دل فریب نہیں لگ رہا تھا۔ آج پہلے کی طرح اپنا وجود آئینے میں دیکھ کر اس پر سحر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ پورے 1 سال بعد وہ آج بیوٹی پارلر گئی تھی ممی کے ساتھ۔ وہ بہت خوش تھی اس کے نارمل ہو جانے پر۔ ممی نے اس کا فیشل کروایا تھا، پلکنگ، تھریڈنگ، بلیچنگ۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح بیوٹیشن کے کام میں بار بار مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی اعتراض کیا تھا۔ بیوٹی پارلر سے نکلتے ہوئے اس نے جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر کو ایک بار پھر اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ میمونہ کے ماتھے پر کچھ شکنیں ابھری تھی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، انہوں نے خود کو دل ہی دل میں سمجھایا تھا۔ تم نے اپنی اسکن کا ستیہ ناش کر لیا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے فلک سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ اللہ نے میرے دل کے داغ صاف کر دیے ہیں، چہرے کی مجھے فکر نہیں ہے۔ میمونہ خاموش رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ دوبارہ پہلی جیسی باتیں کرنے لگے۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی اسی وجود کو جس سے اسے عشق تھا، فخر تھا، اور اب سب کچھ جیسے دھواں بن کے اڑ چکا تھا، عشق بھی، فخر بھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ فلک، فلک، سلمان آیا ہے۔ ایک دم میمونہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ خوشی ان کے پور پور سے چھلک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ جانتی ہوں ممی کہ وہ آ گیا ہے، جانتی تھی کہ وہ آ جائے گا۔ وہ اس عورت کو طلاق دیا ہے، معافی مانگی ہے اس نے، کہتا ہے تمہیں لینے آیا ہے۔ میمونہ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ برا کیا اس نے۔ چند لمحے ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ ٹھیک کیا اس نے، بالکل ٹھیک کیا، اس عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا پتا اس نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے اس کا روپیہ لٹایا ہے۔ تم تو، میمونہ اشتعال میں بول رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بڑی ملائمت سے ان کی بات کاٹی تھی۔ ممی بس آپ چپ ہو جائیں، کچھ نہ کہیں اس عورت کے بارے میں، نہ روپے کے بارے میں، نہ سلمان کے بارے میں۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میمونہ نے اس سے کہا تھا، بھیج دیں اسے۔ وہ ابھی اسی طرح پرسکون تھی۔ میمونہ مسکرا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پورے 1 سال بعد دروازے سے وہ وجود اندر آیا تھا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی، جس کے چہرے سے وہ کوشش کے باوجود نظر نہیں ہٹا سکتی تھی، جس کی آواز اس کے ذہن میں نہیں دل میں گونجتی تھی، جس سے چند لمحوں سے زیادہ نظریں ملائے رکھنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا تھا۔ آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ دل دھڑکنا بھولا تھا، نہ اس سے نظر ملانی مشکل ہوئی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں اسے کمرے میں آتا دیکھتی رہی۔ وہ شرمندہ تھا، یہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔
السلام علیکم گفتگو میں پہل اس نے کی تھی۔ وہ چونکا تھا، وہ ہمیشہ ہیلو کہہ کر مخاطب ہوتی تھی۔ اب چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا۔ پھر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ کسی معمول کی طرح صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ اب حیران ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ بہت اچھی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ کاٹن کے لباس میں ملبوس وہ سیاہی رنگ کی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ اس کا چہرہ خلاف معمول میک اپ سے عاری تھا اور کوئی بہت ہی خاص کیفیت لیے ہوئے تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جانتا ہوں میں یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتا، مگر پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سب کے لیے جو میں نے کیا۔ میں نہیں جانتا میں نے یہ سب کیسے کیا ہے، مگر اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا تھا۔ تمہاری جدائی نے مجھے جس چیز سے نوازا ہے، اس کے آگے میرے لیے سلمان انصر یا کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ 26 سال کے بعد میں نے 1 سال اللہ کے ساتھ گزارا ہے، اور اس پورے سال میں میرا دھیان کسی اور طرف گیا ہی نہیں، تمہاری طرف بھی نہیں۔ مجھے کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے تم نے مجھے جو کچھ دیا وہ 26 سال نہیں دے سکے۔ میں نے تو پورے سال تمہارے بارے میں سوچا ہی نہیں، تم کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، اس سب کا خیال نہیں آیا۔ پھر تم کیوں شرمندہ ہو؟ وہ بہت دیر تک کچھ بھی بول نہیں سکا، صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ چلو فلک، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فلک نے اسے دیکھا تھا۔ کیا میرے لیے اس شخص کی اہمیت اس کمرے میں لٹکے ہوئے پردوں، کارپٹ، صوفہ، بیڈ، فریج جیسی نہیں ہو گئی؟ چیزیں ہیں تو ہیں، نہ ہوں تو نہ صحیح۔ اور میں کسی زمانے میں اس شخص سے اتنا عشق کرتی تھی کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب مجھے یہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا تھا، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ میں چلوں گی، لیکن تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جس فلک سے تم نے 4 سال پہلے شادی کی تھی وہ مر چکی ہے۔ آج تم جسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو وہ کوئی اور ہے۔ اس فلک کے لیے سب کچھ تھے تم، میرے لیے سب کچھ اللہ ہے۔ اس فلک کے پاس صرف ظاہر تھا، میرے پاس صرف باطن ہے۔ وہ تماشا دیکھنا بھی پسند کرتی تھی، بننا بھی۔ مجھے یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ سوسائٹی میں زندگی گزارتی تھی، مجھے گھر کے اندر گزارنا ہے۔ اسے نہ عیب چھپانا آتا تھا، نہ جسم۔ میں دونوں کو چھپانا چاہتی ہوں۔ تم اگر ان سب باتوں کے باوجود مجھے ساتھ لے جانا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ اور میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ باری باری اپنے سارے مہرے آگے بڑھاتی گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں ہوگا، صرف تم میرے ساتھ چلو، اس نے سلمان کو کہتے سنا تھا، اور وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سلمان نے ایک انگلش کیسٹ لگا دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ فلک نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ایک انسان سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد بندے کے دل میں کچھ اور نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر انسان کسی اور سے محبت کرنے کے قابل رہتا ہے، وہ بھی کسی انسان سے، وجود سے۔ ذات کی چاہ کے بعد وجود کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ شخص یہ بات کبھی نہیں جان سکتا کہ اب میرے لیے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا ہے۔ میں نے ذات کو چاہا تھا، ذات کے بعد وجود کا کوئی رنگ آنکھوں کو بھاتا ہے نہ دل کو قید کرتا ہے۔ اس شخص کو گمان ہے سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ کے آنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے میں اس کے ساتھ زندگی جیتی تھی، اب زندگی بسر کروں گی، اور یہ شخص ساری عمر اس خوش فہمی میں رہے گا پہلے کی طرح۔ اب بھی میرے لیے یہی سب اہم ہے، مگر اسے کیا پتا۔ میں نے دروازے کو راستہ روکنے نہیں دیا، کم سے کم ایک عورت کا تو۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جدائی، بے بسی، تنہائی، آنسو، کسی کی آس، خواہش، عشق لا حاصل، یہ سب کیا ہے؟ جنون کے راستے اور بے نشان منزل۔ سلمان انصر اب گانے کی ٹیون کے ساتھ ساتھ سیٹی بجا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے فلک کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔